السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بارش کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اس موسم میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا ہی اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور ہماری آج کی ناول کے بارے میں جانیں تو ہماری ناول روڈ ہیرو بیس ناول ہے، فیملی بیس ناول ہے، کزن میرج بیس ناول ہے، فورس میرج بیس ناول ہے۔ ہماری ناول نفرت سے شروع ہوتی ہے، محبت کی داستان۔ ہماری ناول کی جو ہیروئن ہے وہ بگڑی ہوئی اور مغرور ہے، اور ہیرو روڈ ہے۔ کزن بیس ناول ہے، لائٹ سی ناول ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ناول کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اور اس کے علاوہ آپ لوگ کس ٹائپ کی ناولس سننا پسند کرتے ہیں، کس ٹائپ کی ناولس ریڈ کرنا پسند کرتے ہیں، مجھ سے وہ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور میری اب تک کی ناولس میں آپ لوگوں کو کون سی ناول سب سے اچھی لگی مجھے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ کش آخر کب آئے گا پاکستان؟ لالا رخ نے ایک بار پھر بے چینی سے پوچھا۔ اوہ گاڈ رکی، اگر اب تم نے مجھ سے یہ فضول سوال دوبارہ کیا میں تمہیں یہی کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ وہ اس سوال کا جواب اسے تقریباً 100 سے زائد بار دے چکی تھی، لیکن اب کی بار وہ مکمل طور پر چڑ چکی تھی۔ لالا رخ منہ بناتی دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، اور اس نے اپنی توجہ ایک بار پھر سے ہاتھ میں پکڑے بیگ کی جانب کر لی۔ کین آئی ہیلپ یو؟ وہ تقریباً اپنا چہرہ وال سے چپکا کر بیٹھی تھی، اگر اس کا زور چلتا تو وال توڑ کر سر باہر نکال کر ہی وہ قدرت کے بے پناہ حسن کا نظارہ کرتی۔ ایئر ہوسٹس نے بڑی دلچسپی سے اس پیاری سی لڑکی کو تکا۔ رخ نے چونک کر مسکراتی ہوئی ایئر ہوسٹس پر نظریں جما دی تھی۔ یس پلیز، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہم پاکستان کی سرحد میں انٹر ہو گئے ہیں کیا؟ اس نے معصومیت سے اپنا کئی بار کا کیا سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے اس کے معصوم سوال پر اپنی مخصوص مسکراہٹ سمیت وال کے پار کا منظر دیکھا تھا۔ نو میم، ابھی تو ہم امریکہ کنٹری کے ہی انڈر میں ہیں۔ رخ نے بے بسی سے بیگ چیئر سے ٹیک لگائی تھی اور کنکھیوں سے برابر کی چیئر پر براجمان اپنی بہن کو دیکھا، جو ہر شے سے لا تعلق لاپرواہ انگلش میگزین پڑھنے میں منہمک تھی۔ اسے جیسے دلچسپی نہ تھی اپنے اعتراف سے، نہ ہی کوئی خوشی کی ہلکی سی رمق تھی چہرے پر پاکستان جانے کی، اور ہوتی بھی کیوں، وہ تو زبردستی آئی تھی، بلکہ بھیجی گئی تھی، ورنہ اس کا پاکستان آنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ اس نے تو خواب میں بھی یہاں آنے کے بارے میں نہ سوچا ہوگا۔ اس کے برعکس لالا رخ پاکستان آنے کے لیے نہ صرف خوش تھی بلکہ حد درجے بے چین بھی۔ پلیز کچھ لیں گی آپ؟ وہی ایئر ہوسٹس ایک بار پھر ان کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں تھامے ٹرے جس میں اورینج جوس کے علاوہ پیپسی کے 2-3 کین کے ساتھ ہی چپس اور سلسینٹی کے کچھ پیکٹس رکھے۔ وہ میگزین پڑھتی کشفرا سے پوچھ رہی تھی۔ کشفرا نے نہایت سہولت سے انکار کر دیا، پھر ٹرے اسی پیاری سی لڑکی کے آگے کر دی تھی جو اسے بہت پسند آئی تھی۔ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے وقت اس کے چہرے پر پاکستان جانے کی ڈھیروں خوشیوں کے رنگ سمائے ہوئے تھے، آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ پیاری سی لڑکی بالکل اداس بیٹھی تھی، آنکھوں کی چمک بھی مان پڑ گئی تھی، اور یہ جب سے ہوا تھا جب سے وہ ایئر ہوسٹس اسے بتا کر گئی تھی کہ پاکستان ابھی بہت دور ہے۔ ویسے آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ہم پاکستان کی سرحد میں انٹر ہو چکے ہیں، اور بہت جلد آپ اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے لالا رخ کو یہ نیوز سنائی تھی، جو کسی اور کے لیے تو نہیں مگر لالا رخ کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ لمحوں میں اس کے چہرے کی اداسی بھگ سے اڑی، چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ اس کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ایئر ہوسٹس نے اسے ٹرے میں رکھی چیزوں کی آفر کی تھی۔ اوہ وائی ناٹ! رخ نے خوشی سے پیپسی کا ایک کین اور سلسینٹی کے 4 پیکٹس اٹھا لیے، اس کے علاوہ اورنج جوس کا ایک گلاس اٹھائے وہ ایئر ہوسٹس کو تھینکس کہتی ہوئی گلاس وال کے پار جھانکنے لگی۔ پاکستان کے سرزمین سرسبز حسین مناظر کو جاگتی آنکھوں سے حقیقت میں دیکھ رہی تھی، جو وہ صرف اور صرف تصویروں میں دیکھتی آئی تھی۔ رکھی، یہ کیا حرکت ہے؟ ایئر ہوسٹس کے جاتے ہی پاس بیٹھی کشفرا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا، جو یہ سب کاروائی دیکھ رہی تھی۔ اوہ پلیز کش، اس وقت میں بہت ہیپی موڈ میں ہوں، تو پلیز نو لیکچر۔ اس کا چہرہ بے تحاشا مسکرا رہا تھا۔ کشفرا نے پھر ضروری نہیں سمجھا کہ وہ اپنی لاڈلی بہن کو اس وقت چھیڑے یا ٹوکے، اس لیے اسے مسکرا کر دیکھتی ہوئی بیک سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ ایئرپورٹ ریسیو کرنے انہیں
صغیر احمد اور کبیر احمد دونوں خود آئے تھے۔ لالا رخ نے تو ان دونوں کو دور سے ہی پہچان لیا۔ آخر کو بچپن سے انہیں بلکہ اپنی پوری دودیال کو تصویروں میں دیکھتی آ رہی تھی، جبکہ لالا رخ کی بے تکلفی کی نسبت کشفرا کافی رضا طبیعت کی مالک تھی۔ لالا رخ کی طرح اس میں کسی قسم کی کوئی گرم جوشی نہ تھی۔ صغیر و کبیر احمد کے ہمراہ وہ دونوں نئی طرز کی بنی خوبصورت و کشادہ حویلی کے بڑے سے ہال میں کھڑی تھی، جہاں حویلی کے سارے مکین موجود انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارے کزنز آنکھیں پھاڑے منہ ہونکوں کی طرح کھولے کشفرا کو دیکھنے میں مہو تھے، کیونکہ جہاں تک انہیں بتایا گیا تھا کہ چھوٹے چاچو نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اسلام کے طرز عمل کے مطابق ہی کی ہے۔ یہ بات انہیں صرف لالا رخ کو دیکھ کر یقین آتی ہے، جس نے اسکائی بلو اینڈ بیبی پنک کے امتزاج کے ایمبرائڈری سوٹ پر بڑا سا دوپٹہ اپنے شانوں پر سلیقے سے پھیلائے ہوئے تھی، گندمی رنگت پر لائٹ سا میک اپ کیے، جیولری کے نام پر صرف کانوں میں ایئر رنگز پہنے، بلیک سیاہ لمبے بالوں کی سیدھی مانگ کی چوٹی بنائے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ چہرہ خوشی سے مسکرا رہا تھا، جبکہ اس کی بڑی بہن کشفرا اپنی چھوٹی بہن کی ضد تھی، کانچ سے زیادہ نازک، حد درجے گورا رنگ، جس سے چہرے اور گردن کی ہری نیلی نسیں تھوڑی بہت جھلک رہی تھی، بڑی بڑی نیلی کانچ جیسی آنکھیں جن کے ڈورے ریڈ ہو رہے تھے، جو شاید تھکن کی ہی بدولت تھے۔ اسٹیپ کٹنگ میں کٹے شولڈر سے تھوڑے نیچے گولڈ شہد آگی بال، جو کہ کچھ آگے تھے اور کچھ پیچھے، بلیک ٹراؤزر پر گھٹنوں سے اونچی چست بلیک شرٹ، جس پر اس نے براؤن رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا، جس کی آستینیں فولڈ کر رکھی تھی۔ جیولری کی وہ شاید حد درجے شیدائی تھی، دونوں نازک پتلی کلائیوں میں اسٹیل کے مختلف قسم و ڈیزائن کے بینگل تھے۔ اس کے علاوہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی یہی حال تھا۔ گلے میں گولڈ چین تھی، جس میں کسی کے نام کی نیم پلیٹ سجی تھی، جو لانگ کوٹ کے کالر سے چھپی ہوئی تھی۔ کان میں بڑے بڑے آویزے لٹک رہے تھے، بلیک اونچے جوکرز میں وہ حیران و پریشان کھڑی ان سب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ مکمل امریکن لیڈی ہی تھی، کوئی بھی بغیر جان پہچان والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مسلم ہے۔ پہلے تو ان سب کزن کو شک ہوا کہ شاید وہ لالا رخ کی کوئی فرینڈ وغیرہ ہے، مگر اس شک کو صغیر احمد نے مسترد کر دیا تھا۔ آپ سب اسی طرح انہیں دیکھتے رہیں گے یا کچھ بولیں گے بھی؟ کبیر احمد نے سب کو مسکراتے ہوئے ٹوکا۔ سب اپنے ہی فعل پر کچھ جھیپ سے گئے اور اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اپنے چہروں پر ویلکم مسکراہٹ ڈالی تھی۔ سجیلا ان دونوں کے سمت سب سے پہلے بڑھی۔ السلام علیکم۔ سجیلا نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے پہلے لالا رخ نے بڑی گرم جوشی سے تھاما تھا، پھر کشفرا نے۔ سجیلا کو دیکھتے ہی باقی کے کزنز نے بھی پیش قدمی پر اپنا اخلاق نبھایا۔ گھر کے تمام مکینوں سے وہ دونوں مل چکی تھی، سوائے محتشم احمد کے، جو زمینوں کے سلسلے میں ڈیرے پر گئے ہوئے تھے۔ ارے بچوں، آپ لوگ انہیں کچھ دیر آرام کرنے دو، کافی لمبے سفر سے آئی ہے، تھک گئی ہوگی بچیاں۔ ستارہ کبیر نے کشفرا کا بیزار سے چہرہ بھانپ لیا تھا، جسے وہ وہاں مجبوراً کھڑی ہو۔ ستارہ کبیر کی بات پر کشفرا نے انہیں تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھا تھا، دل دل میں شکر ادا کیا کہ کوئی تو اس کمرے میں ایسا بھی موجود ہے جسے ہماری تھکن کا احساس ہوا تھا، ورنہ یہاں تو سبھی انہیں گھیرے بیٹھے تھے۔ ارے نہیں چچی جان، میری ساری تھکن تو آپ سب لوگوں کو دیکھ کر، آپ لوگوں سے مل کر باتیں کر کے لمحوں میں مٹ گئی ہے۔ لالا رخ ان 20 منٹوں میں کافی حد تک بے تکلف ہو گئی تھی، بلکہ ان سب میں مل جل کر اپنی 20 سال کی جدائی بھی کافی حد تک کم کر لی تھی، جبکہ اس کے برعکس کشفرا خاموش تماشائی بنی انہیں صرف بولتا دیکھ رہی تھی۔ کش تم ریسٹ کر لو، کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اپنی پیاری کمپنی چھوڑ کے جاؤں۔ خوشی تو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ کشفرا کی برداشت سے اب باہر ہو گیا۔ اب تک کی زندگی میں اس نے پہلی دفعہ ضبط سے کام لیا تھا، وہ بھی ناکام رہا تھا۔ پلیز میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ تھکن کی غمازی کر رہا تھا، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ سجیلا کو بہت سی شرمندگیوں نے آ گھیرا اور ساتھ باقی کے کزنز کو بھی افسوس ہوا کہ اپنی خوشی میں ان کی تھکن بھول بیٹھے۔ آئیے میں آپ کو کمرے تک چھوڑاؤں، سجیلا شرمندہ سی بولی۔ اوہ یا پلیز، ان سب کے گھیرے سے نکلی اور سجیلا کے ساتھ ہولی۔ رخ آئی ایم سو سوری، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں سے کسی نے بھی آپ کی تھکن کا احساس نہ کیا۔ سور جو کہ اس کی ہم عمر ہی ہے، وہ بولی تھی۔ ارے ایسا کیوں کہہ رہی ہو، ہم نے کوئی برا تھوڑی مانا ہے۔ لالا رخ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا۔ فاخر کو اپنی یہ بے تکلف سی کزن بہت پسند آئی تھی۔
ارے بھائی یہ کشپرا بیٹی کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر سب کے بیچ اسے نہ پا کر صغیر احمد بولے تھے۔ بابا سائیں وہ سو رہی ہے۔ سجیلا نے چاول کی ٹرے انہیں پکڑائی۔ تو کیا وہ کھانا نہیں کھائے گی؟ چاہیے بیٹا انہیں لے کر آئیے، وہ ہمارے ہاں مہمان ہے اور بغیر مہمان کے کھانا اچھا نہیں لگے گا۔ صغیر احمد نے ٹرے واپس ٹیبل پر رکھ دی اور سجیلا کو نرمی سے کہا، ہاں ایک منٹ سجیلا آپ بیٹھے، میں کش کو لے کر آتی ہوں۔ جاتی ہی سجیلا کو لالا رخ نے روک لیا تھا۔ جانے اس کے چہرے پر اس وقت کیسا رنگ تھا جو سجیلا جیسی سمجھدار لڑکی سمجھ نہ سکی۔ وہ سور کے ہمراہ کشپرا کے کمرے میں آئی۔ تھوڑی ہی دیر لگی تھی، وہ دونوں کشپرا کے بغیر ہی چلی آئی۔ بابا سائیں وہ سو رہی ہے، آپ لوگ پلیز شروع کر دیجیے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ کشپرا کو نیند سے جگانے کی وہ قطعی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ غصے کی بہت تیز تھی۔ لیکن بیٹا رات کا کھانا تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا، صغیر احمد نے اسے سمجھانا چاہا۔ اصل میں بابا سائیں وہ واقعی بہت تھکی ہوئی ہے، لیکن آپ زیادہ فکر نہ کریں، میں اسے کھانا کھلا دوں گی۔ اور جب بھی رات کے کسی پیر اٹھے گی تو لالا رخ کو کچھ شرمندگی سی ہوئی ان کی اتنی چاہت دیکھ کر۔ اوکے بیٹا کوئی بات نہیں، چلیے آپ تو شروع کیجیے۔ انہوں نے خود اسے اچار گوشت کی ڈش پکڑائی تھی اور پھر پاس بیٹھی اپنی بیوی سے مخاطب ہوئے تھے، فوزیہ کشپرا لالا رخ کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ ہمیں یہ دونوں بچیاں اسی طرح پیاری و عزیز ہے جس طرح سجیلا اور سور ہے۔ فوزیہ صغیر نے مسکرا کے گردن اسبات میں ہلا دی۔ صغیر بھائی آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ستارہ کبیر خوش دلی سے بولی تھی۔ رخ ان سے ملیے، یہ ہمارے سب سے بڑے بیٹے ہیں محتشم۔ لالا رخ اور سور کے جانے کے بعد محتشم وہاں چلے آئے تھے۔ جبھی ستارہ کبیر نے ان کا تعارف بڑی اپنائیت سے کرایا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ محتشم نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور پھر اپنی پلیٹ پر جھک گئے تھے۔ گڈ مارننگ ایوری بڈی۔ بلو جینز پر چست ریڈ جرسی کی شرٹ پہنے وہ رخ کے ساتھ ڈائننگ ہال میں انٹر ہوئی تھی۔ کشپرا کی اس حالت کو دیکھ کر دونوں لڑکیوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کے سر سے تو آج تک دوپٹہ نہیں اترا تھا۔ باپ بھائیوں کے سامنے اور ان محترمہ کے پاس سرے سے دوپٹہ ہی غائب تھا۔ مارننگ بیٹا، صغیر احمد نے خوش دلی سے اسے ویلکم کیا، جبکہ فوزیہ صغیر اور ستارہ کبیر تختے میں اسے تکیے جا رہی تھی جنہیں کبیر احمد نے ہی ٹوکا تھا۔ وہ اور لالا رخ کبیر احمد اور محتشم کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ محتشم اندر تک سلگ کر رہ گئے تھے کشپرا کی اس حالت کو دیکھ کر۔ اسے اگنور کرنے کے بعد چونک کر صغیر احمد کو دیکھنے کے بعد اپنے برابر بیٹھے فاخر کو نہایت گھور کر دیکھا تھا، جو اب تک منہ کھولے کشپرا کو تک رہا تھا۔ فاخر گڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ لیجیے بیٹا۔ فوزیہ صغیر نے حلوہ پوری کی پلیٹ اس کے آگے کی تھی۔ اوہ نو آنٹی پلیز، میں اتنی ہیوی فوڈ بالکل افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس نے یہ ڈش دیکھتے ہی جھٹ انکار کر دیا اور پھر اپنی نیلی کانچ جیسی بڑی بڑی نگاہیں پوری ڈائننگ ٹیبل پر دوڑائی، جہاں حلوہ پوری ڈش کے علاوہ جیم، مکھن، مختلف قسم سے تیار کیے ہوئے انڈوں کے آئٹم، سلائس، پراٹھے اور رات کا بچا سوس رکھا ہوا تھا، جس میں سے کچھ بھی کشپرا کے مطلب کا نہیں تھا۔ چائے اور کافی رکھی تھی جو اسے بہت ناپسند تھی۔ تو بیٹا آپ کیا کھائے گی بتائیے، ہم ابھی بنوا دیتے ہیں، فوزیہ صغیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ لالا رخ اپنی پلیٹ میں فرائی انڈا ڈال چکی تھی۔ میں کچھ دیر سوچنے کے بعد آخرکار اسے اپنی مطلوبہ شے نظر آ ہی گئی۔ میں یہ فروٹس کھا لوں گی۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل کے سینٹر میں سجی فروٹ باکس اٹھائی تھی جس میں موسمبی، ایپل، چیکو اور انگور رکھے تھے۔ اوکے بیٹا، نورا جلدی سے فروٹس ہماری بیٹی کو کاٹ کر دو، پاس کھڑی ملازمہ کا آرڈر ملا تھا۔ اوہ نو نو پلیز آنٹی، آپ انہیں رہنے دیں۔ کشپرا نے جھٹ انکار کر دیا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ اس ملازمہ کے کالے ہاتھوں کو دیکھ کر تھوڑا کراہیت کھا گئی تھی، اور ملازمہ کھڑی کبھی فوزیہ صغیر کو دیکھتی اور کبھی اس حویلی کی نازک مزاج سے خوبصورت مہمان کو جو پوری انگریز ہی لگ رہی تھی۔ لاؤ کش میں کاٹ دوں، لالا رخ پشیمان سی بولی۔ اپنے ان پیارے سے کزنس میں گھل مل کر اپنی نازک مزاج بہن کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ ہاں رخی پلیز۔ لالا رخ نے اپنے ناشتے کو چھوڑ کر جلدی سے کانچ کے چھوٹے سے باؤل میں ایپل اور چیکو کاٹ کر رکھ دیے، جسے وہ نہایت نزاکت سے کھا رہی تھی۔ اس کے علاوہ فوزیہ صغیر خود کچن سے اس کے لیے ایک گلاس دودھ لے کر آئی۔ سب کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ لالا رخ کے برعکس کشپرا نہایت نازک مزاج رکھتی ہے۔ محتشم کو اس کے ناز و نخرے حد درجے برے لگے تھے۔ وہ تھوڑا چڑ سا گیا تھا، اس لیے بغیر کسی کو دیکھے ادھورا ناشتہ کیے یہ جا وہ جا۔ ہم تو یہاں غالباً کسی کی شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں نا، لیکن یہاں تو کوئی دھوم دھام ہی نہیں لگ رہے۔ لالا رخ نے پاس بیٹھی سورا سے پوچھا۔ محترمہ غالباً نہیں یقیناً، اور شادی ہماری سجیلا صاحبہ کی ہو رہی ہے، ہمارے بگ برادر قطب کبیر احمد سے، فاخر نے مسکرا کر اطلاع دی تھی، اور پھر کشپرا سے باتیں کرتی سجیلا کو دیکھا۔ لالا رخ نے بھی
پہلے سجیلا کو دیکھا اور پھر پاس بیٹھے قطب کو، جو سجیلا کو بڑی پیار بھری نظروں سے تک رہا تھا۔ ارے یہ تو ہمارے لیے نئی انفارمیشن ہے۔ کیوں کش؟ رخ ایک بات تو بتائیے، یہ آپ کشورا کے نام کو شارٹ کیوں کر دیتی ہے؟ مانا کہ وہ خود اتنی شارٹ سی ہے، لیکن ان کا نام تو پورا ہی بہت پیارا ہے۔ اور ویسے آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ ہمارے ہاں کش کو کدو کش کہا جاتا ہے، جس میں ہم گاجر، پیاز اور ناریل وغیرہ کش کرتے۔ فاخر کو سب سے زیادہ بے چینی تھی اور سب سے زیادہ فکر بھی یہی تھی۔ کشورا نے نہایت چونک کر دیکھا تھا فاخر کو، جس نے اس کے نام کا ستیہ ناش مار دیا تھا، جبکہ ان سب کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، سوائے لالا رخ کے جو اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میری سسٹر کا؟ ارے رخ، تم بھی کیسے کہہ رہے ہو؟ جو ٹھیک طرح اپنی ناک پر بیٹھی مکھی تک تو اڑا نہیں سکتا، وہ مذاق کیا اڑائے گا؟ اندر داخل ہوتے ہی سور کے کانوں میں لالا رخ کا یہی مصرع پڑا تھا، اس لیے اس نے فاخر کی سیدھی صحت پر چوٹ کی، جو کہ محتشم لالا قطب لالا سے بہت کم تھی، اور یہی اس کی کمزوری بھی تھی جو کہ ختم ہو کر نہ دے رہی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنی بھوک سے کچھ زیادہ کھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی وہی مثال تھی کھائے بکری کی طرح اور سوکھے لکڑی کی طرح۔ ویسے سور، مجھے تمہاری بات سے 100% اتفاق ہے، لالا رخ نے مسکرا کر کہا، جس پر فاخر منہ پھلا کر بیٹھا تھا۔ اس طرح کشورا کا ذکر ان کی باتوں میں گول ہو گیا۔ امریکہ میں پلی بڑی تھی، اسی لیے نام بھی ایسا ہی پسند تھا۔ وہاں سوائے اس کے مما پاپا کے کوئی کشورا نہ کہتا تھا، اور یہاں پاکستان میں بھی اپنے کزنس کو منع کر دیا تھا کہ اسے کش پکارا جائے۔ ایک بات تو بتائیے، یہ اپنے محتشم لالا اتنے رعب دار، اتنے سوبر کیوں رہتے؟ ہمیں یہاں آئے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، لیکن میں نے انہیں ابھی تک کسی پل مسکراتے ہنستے نہیں دیکھا، نہ ہی وہ ہماری گیدرنگ میں شامل ہوتے۔ لالا رخ خود بہت شوق سی تھی، لیکن محتشم احمد کی سنجیدہ اور سوبر طبیعت اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھر کے ہر فرد سے وہ تقریباً فرینک ہو چکی تھی، لیکن محتشم احمد سے وہ بات کرنے کی ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ وجہ ان کی اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی، جو سامنے والے کو خود ہی اپنے آپ کو کھول میں مقید پاتا تھا۔ اصل میں بچپن سے ایسے ہے، نہ زیادہ کسی سے بات کرتے اور نہ مذاق وغیرہ۔ اصل میں وہ ہم سب سے زیادہ بڑے ہیں، اسی لیے وہ سیریس ہی رہتے ہیں۔ فاخر نے جواب دیا، سو واٹ، اب بندے کو اتنا سیریس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کھول میں قید کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو آپ کیا چاہتی ہے؟ فاخر کو اس کے ارادے کچھ خطرناک لگ رہے تھے۔ میں کچھ سوچنے کے بعد اسے سرگوشی کے انداز میں بولی، کیوں نہ ہم ہی انہیں زبردستی اپنی گیدرنگ میں شامل کر لیں؟ فاخر نے اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور دیتا کیوں نہ، آخر پیار جو کر بیٹھا تھا اس سے۔ سجیلا، سجیلا، پہلی بار کشورا نے اس کی اتنی زوردار آواز سنی تھی۔ وہ غصے میں اپنے کمرے سے چلے آ رہے تھے اور ہاتھ میں کچھ سیڈیز تھی، جو انہوں نے وہی لاؤنج میں پڑی ٹیبل پر زور سے پھینکی، جو کہ کچھ ٹوٹ کر زمین پر ادھر ادھر بکھر گئی، اور باقی ٹیبل پر اپنی بے قدری پر ماتم گناہ تھی۔ جی جی لالا، سجیلا دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ وہی کیا، سارے ہی محتشم کے بے پناہ غصے سے ڈرتے تھے۔ یہ کس نے میرے کمرے میں رکھی ہے؟ اشارہ ان سیڈیز پر تھا۔ اور میری تمام سیڈیز کہاں ہیں؟ وہ خاصے برہم لگ رہے تھے۔ فاخر تو ڈر کر پاس پڑی بک کھول کر بیٹھ گیا کہ کہیں اسی کی شامت نہ آئے، جبکہ لالا رخ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ تو کچھ اور سمجھی تھی۔ لالا، مجھے نہیں معلوم، اصل میں یہ سیڈیز میں نے رکھی تھی، وہ مجھے آپ کے روم میں پرانی غزلوں کی سیڈی پسند نہیں آئی تو میں نے اپنی پاپ سانگ کی۔ دراصل آپ اتنے سوبر ہے تو میں نے سوچا۔ ہوتی کون ہو تم میری لائف میں انٹرفیئر کرنے والی؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں میرے کمرے میں آنے کی؟ محترمہ، اپنے کام سے کام رکھیے، انڈرسٹینڈ؟ اینڈ آئندہ میں ایسی کوئی فضول حرکت برداشت نہیں کروں گا۔ اس پر چیختے چنگارتے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہاں بیٹھے سارے کزنس ہک دک رہ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ مہمان کو بھی نہیں بخشیں گے۔ کشورا کو بہت برا لگا تھا محتشم کا اپنی بہن پر یوں چلانا، یوں سب کے درمیان بری طرح ڈانٹ دینا۔ آج تک اس کے والدین نے ان دونوں بہنوں سے تیز آواز میں بات نہیں کی، کبھی ہلکی سی ڈانٹ تک نہیں پلائی۔ تو یہ کون ہوتے ہیں تیز لہجن بات کرنے والے، رخ پر یوں غصہ کرنے والے؟ آئی ایم سوری رخ، فاخر نے کتاب میز پر رکھی اور سر جھکائے۔ لالا رخ کی ہمت چلا آیا، وہ بھی شرمندہ ہو گیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، یہ مشورہ آپ ہی کا تھا نا، اور آپ کیسے چھپ کر بیٹھ گئے؟ اس نے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا اور فاخر پر برس پڑی، اس کی تیز آواز کا کرا لہجہ۔ کشورا کو اب اس پر غصہ آیا، کیونکہ غلطی سراسر اسی کی تھی۔ رخی، کشورا نے غصے و ضبط سے سرخ ہوتی لالا رخ کے رخسار پر پہلی دفعہ ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ سارے کزنس جو لالا رخ کی دلجوئی کی خاطر بڑے تھے، سب ہی کشورا کے اس دخل پر
بھونچ کر رہ گئے۔ اندر کمرے سے باہر آتے محتشم کے قدم بھی لمحے بھر کو چھٹک کر رہ گئے۔ غلطی کسی کی نہیں، صرف اور صرف تمہاری ہے۔ رخسار پر ہاتھ رکھ کے لالا رخ اپنی بہن کو سکتے کی حالت میں بغیر پل جھپکائے تکے جا رہی تھی۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ کشورا اس پر کبھی ہاتھ بھی چھوڑ سکتی ہے۔ جاؤ کمرے میں، وہ غصے سے بولی۔ آئی سے آؤٹ۔ رخ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ ایکسکیوز می گائز۔ کشورا بغیر کسی کی طرف دیکھے لالا رخ کے پیچھے اس کے کمرے میں گئی۔ سارے کزن پریشان ہو گئے۔ صغیر احمد، کبیر احمد تو اپنی بیگمات کے ساتھ شہر گئے ہوئے تھے، ورنہ جانے کیا ہوتا۔ سوچتے ہوئے سب کی نظر اچانک اپنے سامنے اٹھی جہاں محتشم احمد استادہ تھا۔ انہوں نے سب کو تیز نظروں سے دیکھا اور باہر قدم بڑھا دیے۔ وہ حویلی کے تمام دروازے کھڑکیاں رات سونے سے پہلے ایک بار چیک کر لیا کرتے تھے۔ چلتے چلتے آج وہ اوپر کے سم بھی چلے آئے تاکہ ٹیرس کا ڈور چیک کر سکے۔ جبھی کسی کی دھیمی آواز ان کے کانوں میں پڑی جو کہ ٹیرس سے آ رہی تھی۔ میرا بس چلے تو اڑ کر تمہارے پاس چلی آؤں، بٹ مجبوری ہے، ڈیڈ نے زبردستی بھیج دیا۔ اینی ویز ایک ماہ کی تو اور بات ہے، پھر تو ہم ساتھ ہی ہوں گے نا۔ وہ آواز کشورا کی تھی جو کھلی فضا میں رات کے 12 بجے موبائل پر کسی سے بات کری تھی۔ رات کس پر؟ یہ کس سے بات کری ہے؟ محتشم کو تجسس نے آ گرا۔ آج کا دن مت پوچھو کیسا گزرا، نہایت بورنگ، بوگس۔ وہ وہاں سے پھر کچھ پوچھا گیا تھا آج کے دن کے حوالے سے جس کا وہ جواب دے رہی تھی۔ جانتے ہو نک روب، آج میں نے رخی کو تھپڑ مارا، جس بہن کو میں نے ہلکا سا ڈانٹا تک نہیں۔ آج اس پر ہاتھ چھوڑتے میرا دل بہت دکھا۔ میں ابھی تک بہت ڈپریس ہوں۔ وہاں سے ریزن پوچھا گیا۔ اب تمہیں کیا بتاؤں؟ ہمارے ایک کزن ہے مسٹر محتشم بھائی، اگر وہ سیریس ہے، اپنے آپ کو ایک مضبوط کھول میں بند کر رکھا ہے، تو کیا ضرورت تھی رخ کو اس کھول کو توڑنے کی کوشش کرنے کی؟ تم جانتے ہو نک روب، جب اس نے وہ سیڈیز اتنی بے دردی سے پھینکی تو میرا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ ساری سیڈیز رخی کی فیورٹ تھی اور کتنی مشکلوں سے ملی تھی۔ جانتے ہو ہم دونوں نے خود مل کر بھی ایک ہفتہ لگاتار شاپ کے چکر لگائے صرف رخی کی فیورٹ سیڈیز کے لیے، اور وہ بیوقوف لڑکی ساری کی ساری سیڈیز اس بدذوق کے روم میں رکھائی۔ اور جب اس نے اتنی سی بات پر رخی کو بے عزت کیا، اس کی تذلیل کی، تو میرا بس نہیں چلا کہ میں اس کی ہستی کا نام نشان ہی مٹا دوں۔ اتنی فراخ دلی سے وہ محتشم احمد کے بارے میں گوہر افشانیاں کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ تو دروازے کے باہر کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ محتشم احمد کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا، آنکھیں انگارہ ہو گئی، دماغ کی رگیں تن گئی۔ ایک اس وجہ سے بھی کہ اس حویلی کی کوئی لڑکی رات کے اس پہر موبائل پر کسی غیر مرد سے باتیں کر رہی تھی۔ آف کورس یار، میں نے رقی کو منا لیا ہے، میں رقی کی ناراضگی سہ نہیں سکتی، بٹ میں نے رقی کو یہ بھی سختی سے منع کر دیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس اسٹوپڈ کو دیکھنے کی۔ رقی کا ٹاپک اب ختم ہو چکا تھا۔ بھائی میرا بس چلے تو ابھی اسی وقت تمہارے پاس فلائی کر کے پہنچ جاؤں، تمہارے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ نکروب، آئی ایم ویری مس یو، بہت یاد آ رہی ہے تمہاری، لیکن یہ دن ہے کہ کٹتے ہی نہیں۔ اینی ویز ہم پھر بات کریں گے۔ آئی لو یو ٹو ڈارلنگ، بائے۔ وہ موبائل آف کر چکی تھی اور سرشار سے مسکراتی اپنے کمرے کے دروازے سے اندر غائب ہو گئی۔ وہاں کھڑے محتشم احمد غصے سے کھولتے ہی رہ گئے، مجبور تھے، اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے بابا سائیں صغیر احمد نے انہیں کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا تھا کہ وہ خاص کشورا کو کسی معاملے میں نہ ٹوکے، ورنہ وہ ابھی اسی وقت اس طرفری لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دیتے۔ دوسرے دن غیر شعوری طور پر محتشم نے لالا رخ کو نوٹ کیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس نے صرف دھیمے سے سلام کیا تھا۔ اس کے لہجے میں وہ گرمجوشی نہ تھی جو ہر روز محتشم محسوس کرتے تھے۔ بالکل خاموشی سے ناشتہ کیا تھا، ورنہ کچھ نہ کچھ ناشتے کرنے کے دوران بولتی رہتی تھی۔ آج سبھی نے اس کی خاموشی کو نوٹ کیا اور ٹوک بھی دیا، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دی تھی۔ سارا دن زیادہ شور سے ہی بات کرتی ملی تھی، وہ بھی دھیمی آواز میں۔ ہر روز کی طرح آج اس کی ہنسی کی جھنکار گھر میں نہیں گونجی تھی، یعنی کہ کشورا نے ٹھیک ٹھاک لاس لے ڈالی تھی۔ آئی ایم سوری۔ باقر کو آج سب کچھ سنا سنا اداس اداس لگ رہا تھا۔ آج وہ اس سے بھی بالکل نہیں بولی، جس کا اسے بہت ملال تھا کیونکہ وہ اتنے دنوں میں اس کی باتوں، اس کی ہنسی کا عادی ہو گیا تھا، اور آج تو بے چین بے قرار ہی ہو اٹھا۔ اس لیے اسے منانے کے لیے ہاتھ میں تھامے سرخ گلاب کی ان کھلی کلی لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سارے ہی اسے مشکوک نگاہوں سے تک رہے تھے۔ اٹس اوکے، لالا رخ نے مسکرا کر وہ کلی تھام لی تھی کیونکہ ناراض ہونا تو اس کی فطرت میں شامل ہی نہ تھا۔ فاخر کا دل بھی اس کے چہرے کی طرح کھل اٹھا۔ لاؤنج میں سارے کزن سوائے محتشم اور کشورا کے زور و شور سے باتیں کر رہے تھے، اور سامنے فل سائز کا ٹی وی آن تھا جس پر القرآن کا پروگرام چل رہا تھا۔ ڈاکٹر رحمان خان
صاحب تلاوت کر رہے تھے۔ کشفرا کمرے سے باہر آئی تو یہ سارا منظر اس نے بھی دیکھا۔ گائز، اگر آپ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں تو پلیز کم از کم ٹی وی آف کر دے۔ آپ لوگوں کی باتیں اتنی امپورٹنٹ تو نہیں نا کہ آپ تلاوت ہی نہ سن سکے۔ یہ بہت گناہ کی بات ہے کہ کوئی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور آپ لوگ اسے اگنور کر رہے ہیں۔ کشفرا کو یہ سب اچھا نہیں لگا، اس لیے بولنے سے باز نہ آئی، ورنہ کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا اسے بالکل پسند نہ تھا۔ جانتے ہیں، ایسے کسی پروگرام یا پھر اذان سنتے وقت پر گفتگو ترک کر دینی چاہیے، اس سے آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اس نے بہت خوبصورت بات بتائی تھی ان سب کو، جسے کوریڈور سے آتے محتشم نے بھی سنا اور مرعوب ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ماشاء اللہ، ہماری بیٹی نے تو بڑی گہری اور خوبصورت بات کہی ہے۔ کہاں سے سیکھی ایسی باتیں؟ صغیر احمد بھی ابھی آئے تھے اور اس کے پیچھے کھڑے یہ سب سن رہے تھے۔ ایکچولی بڑے انکل، ایک دفعہ میں اور نک راب بیٹھے تھے، فارغ تو سوچا کہ کلاس اسلامک اسٹڈیز کی لے لے۔ وہاں ہم نے یہ بات قاری ابراہیم سے ہی سنی تھی۔ اس نے مسکراتے بتایا، تو آپ نے ریگولر کلاسز کیوں نہیں جوائن کی؟ القرآن کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اس لیے سجیلا نے ٹی وی آف کر کے اپنی ساری توجہ سب کی طرح صغیر احمد اور کشفرا کی باتوں کی سمت مبذول کرا لی۔ باقی کزنز بھی سوائے لالا رخ کے کشفرا کے جواب کے منتظر تھے۔ تو اس لیے بڑے انکل کہ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہمیں وقت کو اپنے ساتھ نہیں بلکہ وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اینڈ ابھی ریسنٹلی میں نے اور نک راب نے مل کر ایک جنرل اسٹور اسٹارٹ کیا ہے جس کے ہم 50-50 پارٹنر ہیں، اس لیے پھر ہمیں وقت ہی نہیں ملا۔ کشفرا نے اپنی مصروفیت کا اظہار کیا، لیکن بیٹا ایسی کلاسز کے لیے تو ہمیں خصوصی وقت نکالنا پڑتا ہے نا۔ ان کے لہجے میں پیار تھا، بہت شفقت تھی جس کی وہ دونوں بہنیں مرعوب ہو گئی۔ یو آر رائٹ بڑے انکل، بٹ یہ اپنی رکھی ہے نا، یہ چاہتی ہے ریگولر کلاسز لینے اور جو کچھ وہاں پڑھایا جاتا ہے بتایا سمجھایا جاتا ہے۔ رکھی مجھے امپورٹنٹ پوائنٹس بتا دیتی ہے۔ اس نے رکھی کو پیار بھری نظروں سے تکا تھا، جو مجھے سمجھ آ جاتی ہے۔ تمہیں دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ وہ باتیں تمہارے اس بھوسے بھرے بھیجے میں آتی ہوں گی، یقیناً سر سے ہی گزر جاتی ہوگی۔ محتشم احمد نے وہیں دور سے کھڑے ہو کر سوچا تھا اور بڑی ناگوار نگاہوں سے اس کا سراپا جانچا۔ ریڈ چست ٹراؤزر پر ہاف سلیوز کی بلو شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور جو وہ جویلری پہنے رہتی تھی ہمہ وقت سب سے زیادہ محتشم کو زہر لگتی تھی۔ انہیں حیرانگی اپنے بابا سائیں پر تھی جو اتنے پیار سے اتنے خلوص سے اس لڑکی سے باتیں کرتے تھے مگر اس کے بیہودہ حلیے پر اسے ٹوکتے نہیں تھے۔ اگر انہیں منع نہیں کر رکھا ہوتا تو وہ خود اس کو ڈانٹتے مگر مجبور تھے، اس لیے اسے تیز نظروں سے گھورتے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ مسٹر خطب، میں آپ کا نیٹ یوز کر سکتی ہوں؟ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ساتھ چار اسنیکس کے ساتھ لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ جبھی کشفرا نے اجازت لینا ضروری سمجھی۔ خطب نے مسکرا کر اسے اجازت دے دی تھی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ محتشم نے آج بہت عرصے بعد ینگ جنریشن کی کمپنی جوائن کی تھی، ورنہ وہ زیادہ تر زمینوں کے جھمیلوں ہی سنبھالتے تھے اور آج کل تو اس گاؤں میں ایک کلینک کھول رہے تھے، اسی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے گھر والوں کو بھی زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے تھے۔ لالا رخ نے نہایت چونک کر قطب لالا کے برابر میں براجمان محتشم لالا کو تکا تھا۔ لائٹ براؤن کلف لگے ہوئے شکن شلوار قمیض میں ان کی پرسنالٹی مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ محتشم نے لالا رخ پر ایک نظر ڈالی تو وہ جھیپ سی گئی اور پاس بیٹھی سور کو بے مقصد باتوں میں لگا لیا۔ محتشم دھیمے سے مسکرا دیے تھے۔ وہ سب سے باتیں کر رہے تھے جبھی ان کی نگاہ اپنے بالکل سامنے قطب کے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی، جہاں وہی لڑکی جو انہیں شروع دن سے ہی ناپسند آئی تھی ایزی ہو کر بیٹھی نیٹ کے ذریعے کسی سے بات چیت کر رہی تھی۔ چہرہ گلاب کی مانند کھلا ہوا تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور بغور اس کی سمت تکنے لگے تھے، جو کہ یہ پہلی دفعہ بالکل غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ بلیک جینز پر پرپل بغیر آستینوں کی شرٹ میں ملبوس جویلری سے لدی اس کی نازک مخروطی انگلیاں تیزی سے بٹن پر چل رہی تھی۔ وہ نہایت نازک سی کوئی کانچ کی گڑیا ہی تھی، اگر بغیر سانس کے کھڑا کر دیا جائے تو کسی مصور کا حسین شاہکار کوئی مجسمہ ہی لگے، شیشے کا جو ہلکی سی ٹھیس لگنے سے چکنا چور ہو جائے۔ گولڈن شہد آنگئی بال اسٹیپ کٹنگ سے زیادہ انہیں جو چیز اس لڑکی میں سخت بری لگی تھی وہ تھی اسٹیل کی ہیوی جویلری جس کو وہ حد درجے شائق تھی۔ کشفرا کو اپنے رخسار پر عجیب سے انجانی تپش کا احساس ہوا۔ اس کی نسوانیت کی حس نے جیسے اسے کسی خطرے کا الارم دیا۔ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ ایک دم بدلا تو سامنے لاؤنج میں بیٹھے محتشم احمد کو خود پر نظر فوکس کیے پایا۔ محتشم نے اس کے دیکھنے پر بڑی سہولت سے اپنی نگاہوں کا رخ بدلا۔
جسے اس نے بڑے عجیب انداز میں تکا تھا، اور پھر کچھ یاد آنے پر اندر ایک غصے کی لہر اٹھی۔ رکھی، ادھر آؤ، میں نے نیٹ پر موم ڈیڈ کو بلایا ہے، تو تمہارا پوچھ رہے۔ کشپرا چیئر سے اٹھ کر دروازے تک آئی تھی اور سب کو نظر انداز کر کے رخ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ لالا رخ مم ڈیڈ کا سن کر تیزی سے اس سمت بھاگی۔ اس کے اندر آنے کے بعد کشپرا نے آرام سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ لگتا ہے کش ابھی تک ناراض ہے بڑی لالا سے، سور نے کہا تو آہستہ سے تھا، مگر محتشم کی تیز سماعت سے پوشیدہ نہ رہا۔ انہوں نے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا اور بند دروازے کو نظر بھر کے دیکھا، پھر وہاں سے ہٹتے چلے گئے۔ یار، یہ آپ لوگوں کے ہاں شادی کا فنکشن کب شروع ہوگا؟ ہمیں یہاں آئے ہوئے بھی تقریباً 20-25 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کشپرا نے ٹیبل پر سے اورنج جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ تو آپ کے یہاں صرف شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی؟ سور نے حیرانگی سے پوچھا۔ آف کورس، تو محترمہ کش صاحبہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل سے اس حویلی میں آپ شور و ہنگامے ضرور دیکھیں گی۔ فاخر نے مسکرا کر اطلاع فراہم کی۔ ویسے آپ نے کبھی پاکستانی شادی کا فنکشن اٹینڈ کیا ہے امریکہ میں؟ اس نے نیلی کانچ آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں بھائی، یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ اس نے گلاس خالی کر کے واپس ٹیبل پر رکھا۔ ویسے آج کا ویدر بہت بیوٹیفل ہے۔ وہ سب اس وقت حویلی کے بڑے و کشادہ سرسبز و شاداب باغ میں نکل کر بیٹھے تھے۔ تو کیا خیال ہے آج زمینوں کی سیر نہ ہو جائے؟ فاخر نے مشورہ دیا تھا، حالانکہ اس کا خود کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لالا رخ کے ساتھ باغ کی سیر کرے۔ پھر آپ لوگ اپنی زمینوں کی سیر بھی کر لیجیے گا۔ ہماری زمینیں؟ لالا رخ پوری کی پوری فاخر کی سمت گھومی۔ جی جناب، آپ کی زمینیں، جو کہ آپ دونوں کی ہے۔ آئیے وہاں چلتے ہیں، کچھ دیر گھومیں پھریں گے اور آپ کے باغ کے پھل بھی کھائیں گے۔ فاخر نے اس موہنی سی لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں لالا رخ کو شوق و شرارت سے بھرپور چمک نظر آئی تھی، جس کی وہ تاب نہ لا سکی، اور واپس اپنا رخ سور کی سمت پھیر لیا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ بھائی، میں تو نہیں جا رہی، آپ لوگ رخی کو لے جائیں، اور ویسے بھی میرا کوئی یہاں یا پھر ان زمینوں پر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ کیا مطلب، آپ کو یہاں رہنا پسند نہیں آیا؟ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ایکچولی گائز، میں تو یہاں شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے آئی ہوں، بلکہ بھیجی گئی ہوں۔ وہ ختم ہوا اور میں نے اپنا رخت سفر باندھا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ تو آپ یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئیں؟ فاخر کو سب سے پہلے اپنی فکر لگ گئی۔ لالا رخ چلی گئی تو وہ تو بالکل اداس رہ جائے گا۔ اللہ نہ کرے یہ آپ ڈرانے والی باتیں تو نہ کریں۔ کشورا کے انداز پر سبھی ہنس دیے۔ ارے چھوڑیے ان سب باتوں کو، آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری کش زبردست سنگر بھی ہے۔ لالا رخ کی بات پر سب اس کے سر ہو گئے۔ اوکے اوکے کزن، سناتی ہوں۔ آخر کو اسے ہار مانتے ہی بنی۔ ایک نظر آسمان پر کی، جہاں سرمئی بادل اپنی آب و تاب سے موجود تھے۔ ہوا کی خوشگوار مہک سے اپنی سانسوں کو مہکایا۔ بھینی بھینی خوشبو محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں نکروپ کی شبیہ چھم سے اتری تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گئی تھی۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی، اور گاتے وقت اس کا ہاتھ اپنے گلے میں پڑے لاکٹ پر گھوم رہا تھا۔ اس کا من اسی موسم کی طرح قاتلانہ تھا، بے پناہ خوبصورت۔ اس پر اس کی نازک اندام ادائیں اور بغور اس کی سمت تک رہے تھے اور مبہوت ہو کر رہ گئے۔ یقیناً جب اللہ نہایت فرصت میں ہوگا، جب یہ شاہکار مکمل کیا ہوگا۔ وہ بھی پائے باغ میں بیٹھے ان سب سے بہت دور کے فاصلے پر انشا جی کی کوئی بک پڑھ رہے تھے۔ اس طرح کہ ان سب کی نظر ان پر نہیں پڑ سکتی تھی۔ وہ اپنے ان سارے کزنس کی باتوں کو پڑھنے کے ساتھ سن بھی رہے تھے۔ کشورا نے گانا ختم کر کے جب آنکھ کھولی تو سب کو خود کو بغور تکتے پایا۔ ان سب کے لبوں پر شرارت سے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ کش، یہ ان کون ہے بھائی؟ سجیلا نے شرارت سے ان پر زور دیا۔ میں بتاؤں؟ ایک دم لالا رخ نے اپنا ہاتھ بلند کر دیا، جس پر سب کی نظریں اس سمت ہوئی تھی۔ دور بیٹھے محتشم کو بھی یہ جاننے کا شوق ہوا۔ ان کے کان بھی لالا رخ کے جواب کے منتظر تھے۔ کشورا خود بڑے پیار سے اپنی بہن کو تک رہی تھی۔ یہ انہیں امریکن ریچ، اس نے کچھ چیخ کر کہا، جس پر سب کی بے ساختہ ہنسی پھوٹ پڑی تھی۔ واٹ؟ کشورا تو بھونچکا ہی رہ گئی۔ لبوں کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ رخی، آئی ول کل یو، وہ اسے مارنے کھڑی ہوئی۔ وہ تو بہت پہلے ہی اسے تیار بیٹھی تھی، اس لیے وہ آگے اور کشورا پیچھے، اور ان سب کے پیچھے تمام کزنس کے بلند و بار کہے۔ محتشم کے گداز نابی لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ رنگی۔ دوسرے دن حویلی میں چاروں طرف شور ہنگامے، گہما گہمی کا سما تھا۔ خوشبوؤں اور رنگوں میں بسی حویلی کو آج سے مکمل دلہن کی طرح سجایا گیا۔ وہ سب ہال میں جمع تھے۔ تقریباً تمام ہی رشتہ دار آج سے حویلی میں موجود ہوئے تھے، اور تمام ینگ جنریشن ہال میں جمع تھی۔
لڑکیاں ایک دوسرے کے مہندی لگا رہی تھی۔ وہ بہت غور سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے بھی مہندی لگوانے کی آفر کی گئی۔ نہ بابا، میں ان سب فضولیات میں نہیں پڑتی۔ ارے آپ پہلی لڑکی ہے جو مہندی جیسی پیاری چیز کو فضولیات میں شمار کر رہی ہے، سجیلا کی خالہ زاد عامرہ نے حیرانگی سے کہا، جبکہ خود وہ چاروں ہاتھوں میں مہندی لگائے بیٹھی تھی۔ کشبرا نے صرف مسکراہٹ پر اکتفا کیا۔ وہ دیکھ رہی تھی لالہ رخ کو بھی، جس نے اپنے دونوں ہاتھوں پر آگے پیچھے بازو تک ایرانی مہندی لگا رکھی تھی، جو اس کی گندمی رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ اور اس کی نظر لڑکیوں کے بیچ میں یلو اینڈ گرین کاٹن کے ڈریس میں ملبوس شرمائے سی سجیلا پر پڑی۔ چہرے پر سرخ لالی بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں سرشاری سی چمک اور ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پنہا تھی۔ کشبرا کو وہ مایوں کی دلہن، دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی لگی، یا شاید اس اسٹیج پر ہر لڑکی میں قدرتی حسن خود بخود آ جاتا ہے۔ محتشم کسی کام سے اندر آ رہے تھے، جبھی ان کی نظر سجیلا پر پڑی اور وہ بے اختیار اس کے پاس چلے آئے۔ بہت چاہتے تھے وہ اپنی بہنوں کو، گو کہ سور ان کی چچا کی بیٹی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ان دونوں میں تفریق نہ کی تھی۔ ماشاءاللہ، آج تو ہماری گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر مضبوط بازو اس کے گرد حائل کر دیا۔ سجیلا کا دل بھر آیا، آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ نکلے۔ ارے یہ آنسو کس لیے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے رخسار پر پھسلتے آنسوؤں کو اپنے پوروں پہ جذب کیا۔ خبردار، جو اب ایک بھی آنسو اور بہایا تو بہت مار کھاؤں گی۔ ان کی اتنی نرمی پا کر وہ بے قابو ہو گئی۔ ان کے کشادہ سینے پر سر رکھے بلک بلک کے رو دی۔ سجیلا بیٹا، یہ کیا بچپنا ہے؟ دیکھو، سب دیکھ رہے ہیں، اور سب کیا سوچیں گے کہ سجیلا اتنی بڑی ہو کر بھی روتی ہے۔ دل تو خود ان کا بھی بھر آیا تھا، مگر وہ مرد تھے، رونا مردانگی کے خلاف ہے۔ وہ بڑے پیار سے اس کا سر سہلا رہے تھے۔ ہال میں ہر سو خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں صرف اور صرف محتشم کی گمبھیر آواز گونج رہی تھی۔ کشبرا حیرانگی سے آج پہلی دفعہ اسے مسکراتا، باتیں کرتا دیکھ رہی تھی، جبھی اس کے ہاتھ میں موبائل کی بپ بجی۔ محتشم نے اپنی نظروں کا رخ اس کی سمت پھیرا، جو انہی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ نہ تھا؟ نیلی کانچ آنکھوں میں حیرانگی در حیرانگی۔ محتشم کا اپنی جانب متوجہ ہونا اسے گڑبڑا کے رکھ گیا، جبکہ موبائل کی بپ ہنوز بج رہی تھی۔ کشبرا نے اپنی موبائل اسکرین پر نظریں گاڑ دی، جہاں نک راب کا نام جھلملا رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ایکسکیوز می کرتی ہوئی ہال سے باہر نکل گئی، جاتی کشبرا کی پشت کا محتشم کی نظروں نے دور تک پیچھا کیا۔ بارات والے دن اس نے بغیر سلیوز کی بلیک ٹی شرٹ زیب تن کر رکھی تھی، جس پر گولڈن نازک سا دبکے کا کام ہوا تھا۔ بلیک ٹراؤزر پر بھی گولڈن ہی دبکے کا کام ہوا تھا۔ ڈیپ گلے میں آج اس کا گلے کا لاکٹ عام دنوں سے زیادہ واضح ہو رہا تھا، جس پر انگلش حروفوں میں چھوٹا سا نک راب لکھا تھا۔ اس کے علاوہ اسٹیل کے بڑے بڑے ایئر رنگز اور کلائیوں میں مختلف ڈیزائن کے بینگل ڈال رکھے تھے۔ گولڈن بال معمول کی طرح کھلے ہوئے تھے، نازک سے پیر گولڈن اینڈ بلیک سلیپر میں مقید تھے۔ وہ سامنے سے ٹھک ٹھک کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اسی وقت محتشم بھی صغیر احمد کے کمرے سے باہر نکلے۔ کشبرا کو دیکھتے ان کا پارا آسمان کو چھونے لگا، وہ مکمل سلگ کر رہ گئے۔ وہ جب بھی اپنی اس سرفری سی کزن کو دیکھتے تھے، ان کا دل شدت سے چاہتا تھا اسے وہ دو جھاپڑ لگا کے اسے لڑکیوں کے رہنے کے صحیح طور طریقے سکھا دے، مگر جب سے انہیں ان کے بابا سائی نے اس کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا تھا، وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتے تھے۔ شادی والے دن ہی عبیر احمد اور مریم عبیر بھی امریکہ سے حویلی پہنچ گئے تھے۔ سب کو مریم بہت پسند آئی۔ کشبرا نے اپنی والدہ کا صرف رنگ چرایا تھا، باقی اس کے کھڑے نقوش بالکل اپنے تھے۔ ہاں، لالہ رخ کو وہ سب یہی کہتے تھے کہ لالہ رخ بالکل اپنی والدین کی سگی اولاد لگتی ہے، کیونکہ اس کے نقوش مریم کی طرح اور رنگ عبیر احمد کی طرح تھا، جس پر وہ خوشی سے ہنس پڑی تھی۔ مم پلیز، یہ آپ کیسی باتیں کری؟ یہ ناممکن ہے۔ مجھے جتنے دن یہاں رہنا تھا رہ لی، اینڈ بہت مشکلوں سے یہ دن گزر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم زندگی بھر کے لیے یہاں شفٹ ہو گئے ہیں؟ نو مم، نیور۔ یہ میرے لیے تو کم از کم پاسبل بالکل نہیں ہے۔ وہ یہ بات سن کر اکھڑ گئی تھی۔ لیکن چندا، آپ کے ڈیڈ بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ اپنوں سے اتنے سال کی جدائی ان کے لیے بہت کربناک رہی ہے۔ اب ہم باقی کی زندگی کا سفر اپنوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ مریم عبیر نے اپنی ضدی وہ سرفری بیٹی کو سمجھانا چاہا۔ تو آپ لوگ رہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، اور ویسے بھی مم، میں یہاں کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی۔ وہ بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ کیسے نہیں رہ پائے گی؟ آپ کوشش کریں رہنے کی، کیونکہ اب ہمیں یہیں رہنا ہے۔ عبیر احمد اچانک اس کے سامنے چلے آئے۔ ڈیڈ، نو ڈیڈ، یہ ناممکن ہے، اور آپ مجھ سے چیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے مجھے پاکستان اسی شرط پر بھیجا تھا کہ آپ میری نک راب سے شادی کریں گے۔ اس نے عبیر احمد کو ان کا وعدہ یاد دلایا تھا۔ آپ جانتی ہے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو واٹ؟
اور ڈیڈ، ہمارے بیچ یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ نک راب مسلم ہے یا غیر مسلم، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے آگاہ کر دوں کہ میری خاتون مسلم ہونے کو بھی تیار ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی، وہ اٹل لہجے میں بولے۔ ڈیڈ، آپ اپنے پرومس سے نہیں پھر سکتے، اور میں کہہ رہی ہوں میں یہاں نہیں رہوں گی تو نہیں رہوں گی۔ اگر آپ یہاں رہنا ہے تو شوق سے رہے اور رخی کو بھی اپنے ساتھ رکھے، بٹ اب میں یہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ وہ کافی بگڑ گئی تھی، اس کی بدتمیزی اپنے روٹ پر تھی۔ وہ چیخ کر ان سے بولی، جسٹ شٹ اپ۔ ابیر احمد نے پہلی دفعہ اپنی نازوں سے پلی بیٹی کے رخسار پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے۔ پیچھے کھڑے محتشم بھی لمحے بھر کے لیے سکتے کی کیفیت میں رہ گئے، جو کہ ابیر احمد کے ساتھ ہی اندر آئے تھے، مگر دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے مارا ڈیڈ، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں۔ وہ خود لمحے بھر کے لیے سناٹے میں آ گئی اور اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پاس کھڑی مریم ابیر کے لیے اپنے شوہر کا یہ نیا روپ تھا۔ وہ یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیکن یاد رکھیے گا ڈیڈ، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں سوسائڈ کر لوں گی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، پلٹی تو سامنے محتشم کو استادہ پایا تھا۔ انہیں دیکھ کر تو وہ اندر تک اور تبتے رہ گئی۔ انہیں گھور کر بدتمیزی سے دروازہ بند کر کے باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ کل 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑے صغیر احمد، جن کی شادی ان کی تایا ذات فوزیہ سے ہوئی تھی، جن سے ان کے 2 بچے محتشم اور سجیلہ۔ پھر کبیر احمد، جن کی شادی ان کی خالہ زاد ستارہ سے طے ہوئی تھی، جن سے قطب، فاخر اور سور جیسی فرمانبردار اولادیں تھیں۔ ان سب میں کسی قسم کی کوئی تفریق، کوئی تضاد نہ رکھا گیا، سب کو یکجا محبت دی گئی۔ اور آخر میں تھے ان دونوں بھائیوں سے 3 سال چھوٹے ابیر احمد، جو اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی جان تھے۔ اپنے لاڈ و پیار کے بل بوتے پر اپنی خاندان کی لڑکی کو ریجیکٹ کر کے امریکہ میں جا بسے۔ اپنے پیچھے دونوں بھائیوں کی ناراضگی بھی انہوں نے پرواہ نہ کی اور یہاں مریم سے شادی کر لی۔ مریم ان کے لیے بہت اچھی اور نیک بیوی ثابت ہوئی، اپنے پیار میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ کشفرا اور لالا رخ ان دونوں کی یکجا محبت کی نشانیاں تھیں۔ یہاں حویلی میں قطب اور سجیلہ کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی، اس لیے سب کا خیال تھا کہ اس حویلی کے تیسرے بیٹے ابیر احمد اور ان کی فیملی کو شامل کیا جائے۔ صغیر و کبیر احمد تو ویسے ہی بہت چاہتے تھے اپنے بھائی کو، اس لیے پتہ لگوا کر اپنی ساری ناراضگی، سارے گلے شکوے ان سے بات کر کے دھو ڈالے۔ آج 22 سال بعد ابیر احمد اپنی زندگی کے تمام نشیب و فراز اپنے بھائیوں کے سامنے کھول کر بہت خوش و آسودہ تھے۔ کشفرا امریکہ جیسے آزاد ملک کی پلی بڑی لڑکی تھی۔ اس کا رہن سہن، اس کے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ پورا امریکہ کی لڑکیوں جیسا تھا، جبکہ اس کے برعکس اس سے 1 سال چھوٹی لالا رخ اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ مکمل مشرقی لڑکی اور بچپن ہی میں اسلام سے اٹیچ تھی۔ شرارت و شوخی اس کی طبیعت کا حصہ تھا۔ ابیر احمد سے وہ بچپن ہی سے اپنے دودیال رشتہ داروں کے بارے میں سنتی چلی آئی، اور یہ احساس اس کے دل میں شدت سے تھا کہ وہ اپنے کزن سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملے، جبکہ کشفرا کو ان سب میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ابیر احمد بہت فکر مند اور پریشان رہنے لگے، اور یہ پریشانی مزید ہوا اس وقت ہوئی جب اس کی نک راب میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کشفرا کتنی آزاد خیال کیوں نہ ہو، مگر اپنی عزت و آبرو پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ مگر انہیں دوسروں پر اعتبار نہ تھا۔ ان کا اور مریم ابیر کا سمجھانا ڈانٹنا سب بیکار رہا، اس پر ان کی کسی بات کا کوئی اثر نہ تھا۔ اسی دوران اپنے بھائیوں کے کال نے انہیں کافی سہارا دیا۔ کشفرا کی تمام ایکٹیویٹیز کے بارے میں ان لوگوں کو بتا دیا۔ ان کی ہی مشورے پر ابیر احمد نے کشفرا اور لالا رخ کو 1 ماہ پہلے پاکستان روانہ کر دیا۔ کشفرا کو جس طرح انہوں نے پاکستان بھیجا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ لوہے کے چنے چبوا ڈالے تھے اس نے اپنے والدین کو، اور پھر جھوٹے معاہدے پر اسے بڑی مشکلوں سے راضی کیا۔ وہ چلی جائے تو ابیر احمد اور مریم احمد بھی ان کے جانے کے 1 ماہ بعد یہاں پاکستان میں ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جائیں گے۔ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بھیا، آخر اس مسئلے کا کیا حل نکالوں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ یہاں کشفرا اپنوں میں رہے گی تو یہاں کی محبت کی کشش انہیں یہاں رہنے پر مجبور کر دے گی، مگر میں ناکام رہا۔ وہ پاس بیٹھے صغیر احمد اور کبیر احمد سے مخاطب تھے، ان کی بے بسی پر وہیں پر براجمان محتشم احمد کو بہت افسوس کے ساتھ طرز بھی آیا۔ بہت ہمدردی محسوس کر رہے تھے وہ ان سے، جب ہی انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دی۔ ابیر احمد کا تو سیر و خون بڑھ گیا، لیکن خود سوچ کر پشیمان بھی ہوئے۔ لیکن محتشم بیٹے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں اپنی خود غرضی میں آپ کو تو داؤ پر نہیں لگا سکتا نا، اور پھر آپ کشفرا کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی یہ فیصلہ۔ چچا سائیں، وہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دے، اسے ہینڈل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ صرف ہمارے نکاح کی تیاری کیجیے۔ انہیں اپنے یہ چچا بہت پسند آئے تھے، خوش اخلاق، خوش گفتار سے۔ آج 20-22 سال بعد وہ ایک بار
پھر اپنوں میں ہمیشہ کے لیے آئے تھے، لیکن کشبرا کی وجہ سے شاید وہ اپنا فیصلہ بدل ڈالتے کیونکہ وہ لڑکی تھی ایسی۔ لیکن محتشم اب نہیں چاہتے تھے کہ ایک بار پھر جدائی آ جائے ان بھائیوں میں۔ صغیر و کبیر احمد نے بھی محتشم کے فیصلے کو سراہا تھا۔ "واٹ ڈو یو مین ڈیڈ؟" سن کر تو اسے زبردست شوق لگا وہ، اور محتشم سے نے کہا، "دیکھیے کش، اگر آپ واپس ہمارے ساتھ امریکہ جانا چاہتی ہے تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی بیٹی سے جوا کھیل رہے تھے۔ کچھ دیر تک تو سوچتی رہی، اور پھر اس کا پاسپورٹ بھی تو اس کے پاس نہ تھا۔ مریم ابیر نے آتے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ سب سے بڑی فکر تو اسے یہی تھی۔ اوکے ڈیڈ، میں راضی ہوں، بٹ اس بار آپ چیٹنگ نہیں کریں گے، وہ بہت پرسکون لہجے میں بولی۔ ابیر احمد تو سمجھے تھے وہ ایموشنل ہو جائے گی، مگر محتشم کا پلان کامیاب ثابت ہوا۔ انہوں نے ہی ابیر احمد کو مشورہ دیا تھا کہ اس سے یہ بولے، "نکروب، تم فکر مت کرو، تم صرف ڈیورس پیپرز تیار کر کے رکھو، میں جیسے ہی آؤں گی وہاں تو ہم مسٹر محتشم احمد کو خلا کا نوٹس بھجوا دیں گے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ آف کورس نکروب، میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، صرف تم سے پیار کرتی ہوں۔ اگر مجھے ڈیڈ کی چالاکی، ان کی پلاننگ کی ہلکی سی بھی بھنک پڑ جاتی تو میں کبھی پاکستان نہ آتی۔ محترمہ کشبرا احمد، آپ ایک بار ہمارے نکاح میں آ تو جائیے، پھر دیکھتے ہیں۔ پیچھے کھڑے محتشم احمد نے طنز بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور پھر بنا آہٹ کے وہاں سے ہٹتے چلے گئے۔ آپ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ لالا رخ اپنے جانے کی پیکنگ کر رہی تھی جبھی محتشم اس کے کمرے میں چلے آئے۔ ارے نہیں محتشم لالا، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا؟ بلکہ اب تو آپ مجھے اور زیادہ عزیز ہو گئے۔ کش کے حوالے سے وہ دھیمے سے مسکرائی۔ تو پھر اس دن کے بعد سے تم مجھ سے بولی کیوں نہیں؟ انہوں نے بغور اس کی سمت تکا۔ براؤن سادہ شلوار قمیض میں دوپٹے کو سلیقے سے شانوں پر پھیلائے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی، کتنی مختلف تھی اپنی بہن سے۔ وہ ایکچولی آپ کو زیادہ بات کرنا پسند نہیں نا، تو میں محتاط ہو گئی تھی۔ تو یہ بات ہے، لیکن اب تو میری پسند بدل گئی ہے۔ رخ نے چونک کر اس کی سمت دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ محتشم کو لڑکی بہت عزیز ہو گئی تھی، بالکل سجیلا اور سور کی طرح۔ ارے اب ایسے تو مت دیکھو، ورنہ پھر مجھے پہلے کی طرح بننا پڑے گا۔ اس کی یک ٹوک دیکھنے پر انہوں نے شرارت سے کہا۔ وہ ان کی بات پر چھینپ سی گئی اور نگاہیں اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی پر گاڑ دی۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ نکروب کیا چیز ہے؟ چیز؟ لالا وہ چیز نہیں، امریکن ریچ ہے۔ اچھا ایک منٹ میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتی ہوں، پھر آپ ایمانداری سے بتائیے گا کہ میں نے یہ نام بالکل ٹھیک رکھا ہے یا غلط۔ وہ اپنی پرانی ٹون میں لوٹ آئی، اپنا ایک بیگ کیا ہوا بیگ کھولا اور اس میں سے گرے البم برآمد کیا۔ اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ زبان بھی خوب چل رہی تھی۔ مجھے کش کو ستانے میں بڑا مزہ آتا ہے، جب تو اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، جب میں اس نام سے اسے چڑھاتی ہوں۔ دیکھیے یہ نکروب ہے۔ تصویر میں کشبرا کے برابر میں کھڑا ہوا کوئی انسانی مخلوق تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ 7 فٹ لمبا، چوڑائی اتنی کہ وہ صحت مند و تندرست آدمیوں کو یکجا کر دیا جائے۔ لال و مرون لمبے لمبے بال، جن کی آدھے لٹے شانے پر اور آدھی بائیں شانے پر پھیلی ہوئی تھی۔ چہرے پر صرف حد سے زیادہ بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی، کیونکہ آدھا چہرہ ڈارک میرون داڑھی سے چھپا ہوا تھا، اور ماتھے پر بلیک لیدر کا پٹا باندھ رکھا تھا۔ کپڑے بھی عجیب ہی رنگ برنگے پہن رکھے تھے، عجیب و غریب لگ رہا تھا، بالکل مرخ کی مخلوق جیسا۔ اس کے پہلو میں کھڑی کشبرا اس کے کندھے سے بھی نیچے تھی۔ رخ آپ کی بہن نے اس میں کیا پسند کیا ہے؟ جو انداز محتشم کا پوچھنے کا تھا، لال رخ کے پاس زبردست قہقہے کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب محتشم نے اس کا اڑیا بازو اپنے ہاتھ میں قید کیا اور لا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ آپ اس گاڑی میں بیٹھیے، منقوہ ہے ہماری، اسی لیے ہم خود آپ کو ایئرپورٹ ڈراپ کریں گے۔ کشبرا ایئرپورٹ کا نام سن کر چپ ہو گئی، ورنہ اس کی انا پرست طبیعت تپ چکی تھی۔ اوکے چچا سائی، میں ضرور آپ کو ڈراپ کرنے چلتا، لیکن اب ایک اہم ذمہ داری میرے سپرد ہے۔ وہ گاڑی میں جھکے ابیر احمد اور مریم ابیر سے مخاطب تھے۔ چلیے محتشم لالا، مجھے ایک طرح سے یہ سکون تو ہوا کہ میرے بہن بھائی آپ جیسے سوبر شخصیت کے مالک ہے۔ اب کم از کم اس امریکن ریچھ سے تو سامنا نہیں ہوگا میرا۔ وہ بہت آہستہ سے بولی تھی تاکہ کشبرا سن نہ لے۔ محتشم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ رخ مریم ابیر نے اسے تنبیہ کی تھی۔ اوکے مائی سن، پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے زیادہ دن نہیں لگے گی، امریکہ میں اپنا بزنس سمیٹنا ہے اور کچھ کاغذی کارروائی کرنی ہے، انشاءاللہ وہ ختم کرتی ہم سب بھی پھر آپ سب کے درمیان ہوں گے۔ وہ بہت سنجیدہ تھے۔ ایک بات اور بیٹا، کشبرا سے اگر کوئی خود سری ہو جائے تو اسے معاف کر دیجیے گا۔ مریم ابیر نے رسان سے کہا۔ ارے چچی جان، یہ کیسی بات کریں آپ بالکل بے فکر ہے اس کی طرف سے۔ محتشم لالا، کش کا خیال رکھیے گا۔ لالا رخ عاجزی سے بولی۔ آخر کو بہن تھی، وہ بہت حساس ہے۔ محتشم نے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ 15 منٹ بعد واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ بڑی سنجیدہ سی ایک نظر انہوں نے کشبرا کے چہرے پر ڈالی، جہاں بیزاری ہی بیزاری تھی،
اور وہ جانتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ گاڑیاں آگے پیچھے چل پڑی، آخر میں محتشم کی گاڑی تھی۔ آدھے راستے پر انہوں نے گاڑی روک دی تھی۔ کشبرا نے اپنی نیلی کانچ آنکھوں سے بڑی حیرت سے دائیں طرف کی جھاڑیوں سے نکلتے کتب کو دیکھا تھا، جو پیچھے کا ڈور کھول کر بیٹھ چکا تھا، اور پھر نظر سامنے سڑک پر پھیری جہاں عبیر احمد کی گاڑی بہت دور جا چکی تھی۔ یہ آپ نے گاڑی کیوں روک رکھی ہے؟ آگے کے لفظوں نے اس کا ساتھ ہی نہ دیا کہ اچانک اپنی ناک پر کوئی نرم سی چیز محسوس ہوئی تھی، جس کی خوشبو سے وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ایک سائڈ کو جھول گئی۔ ہوش کی دنیا میں لوٹی تو خود کو ایک وسیع و عریض نرم و ملائم بیڈ پر دراز پایا۔ کچھ لمحے وہ بغیر سوچے سمجھے چھت کو گھورتی رہی، لیکن جب ہر سوچ واضح ہونے لگی تو جھٹکے سے اٹھی۔ وہ تو محتشم کے ساتھ تھی، اور خطب کی اچانک آمد، گاڑی کو روک دینا، تو اس کا مطلب مجھے دھوکے میں رکھا گیا۔ ڈیڈ نے کیا ایک بار پھر چیٹنگ کی مجھ سے؟ نو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ چل رہی تھی۔ ہیلو مسز محتشم احمد، اس کے تسلسل کو دروازے سے اندر آتے اس شخص نے توڑا تھا، جس سے مجبوراً جبراً نکاح کرنا پڑا۔ اسے دیکھتے ہوئے جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری، اس سے چند قدم کے فاصلے پر جا کر رکی تھی۔ یو چیٹر، تم لوگوں نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے پوچھ رہی تھی۔ ارے اس میں فراڈ کی کیا بات ہے؟ تم میری بیوی ہو، اور جہاں مجھے ہونا چاہیے تم بھی وہیں رہو گی نا۔ ان کا لہجہ نہایت پرسکون تھا۔ یہ تمہاری خوش فہمی مسٹر، میں تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں رہوں گی۔ وہ وہاں سے دروازے کی سمت پڑی تھی کہ سامنے محتشم اپنے پہاڑ جیسے وجود سمیت اس کے سامنے آ رکے تھے، جس سے وہ مکمل ان کے مضبوط حصار میں قید ہو کر رہ گئی، وہ مچل کر رہ گئی۔ کشبرا بیگم، اب آپ یہاں زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہے گی، اور رہی خوش فہمی تو وہ تم دور کر لو، کیونکہ یہ محتشم احمد کی گرفت ہے جو بہت مضبوط ہے۔ اس کے بے پناہ مچلنے پر اشارہ کر کے بولے تھے۔ اب تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ نو، نیور، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ گرفت سے نکلنے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی۔ کب تک کوشش کرتی؟ آخر تھی وہی کمزور و نازک لڑکی، بھلا کہاں تک اس کی مضبوطی کا مقابلہ کر پاتی؟ وہ یہاں اس کے کمرے میں بالکل قید ہو کر رہ گئی تھی، کوئی جائے فرار اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج اسے قید ہوئے تیسرا دن تھا، 2 دن سے وہ اس عذاب میں پھنسی ہوئی تھی۔ محتشم بھی کل صبح سے اب تک نہیں آئے تھے۔ بیزاری و بے چینی اس کے ہر عضو سے جھلک رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کتر رہی تھی۔ پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ کافی بڑا کشادہ تھا، جس میں استعمال کا ہر سامان موجود تھا۔ بیزاری سے نظریں ادھر ادھر گھومنے کے بعد سامنے دیوار پر ٹکی پورٹریٹ پر پڑی تھی، جس کی لمبائی و چوڑائی کافی زیادہ تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، یقیناً یہ محتشم کی فیورٹ ہوگی۔ اس نے اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غصہ و جھنجھلاہٹ میں آ کر سائڈ ٹیبل پر سجا فینسی لیمپ اٹھا کر اپنی پوری طاقت سے اسے دے مارا۔ کمرے میں کانچ کے چکناچور ہونے کی آواز بھرپور طریقے سے گونجی۔ اسے تو امید ہی نہ تھی کہ آواز اتنی زوردار گونجے گی۔ اپنے دونوں کانوں کو ہاتھوں سے دبا کر آنکھیں زور سے مینچ لی۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولنے پر سامنے کا منظر پر وہ بھونچ کر رہ گئی۔ چند ثانیے تو وہ یقین ہی نہیں کر سکی تھی، مگر جب آنکھوں نے اس منظر کو قبول کیا تو خوشی پورے بدن میں دوڑ پڑی تھی۔ اس کھڑکی کو بڑی خوبصورتی سے اس پورٹریٹ سے چھپایا گیا تھا۔ یہ سب محتشم کا شیطانی دماغ ہی کر سکتا ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اب سوال تھا کہ وہ یہاں نکلے کیسے؟ بیڈ پر بچھی بیڈ شیٹ کو بڑی بے دردی سے گھسیٹا اور اس کا ایک کونا کھڑکی کے ہک پر باندھ دیا اور باقی نیچے لٹکا دیا۔ نیچے جھانکا تو وسیع و عریض لان بالکل خالی تھا، یعنی قسمت ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے خود کو تیار کیا، آخر کو آزادی چاہیے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چادر کو مضبوطی سے تھامے نیچے اتر رہی تھی، جبھی پیر زمین کو چھونے کی بجائے ہوا میں معلق ہو کر رہ گئے۔ چہرہ موڑا تو خود کو محتشم کی پناہوں میں پایا۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ بہت خوب، امریکہ میں کیا کسی سرکس میں کام کرتی رہی ہو؟ وہ 100% اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ چڑ گئی تھی، لیکن اگر وہ باہر آ ہی گئی تھی تو وہ واپس اندر جانے کا تو سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور جھٹکے سے الگ ہو کر بغیر وقت ضائع کیے باہر کی سمت بھاگنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ محتشم تو اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا محتشم احمد کی گرفت اتنی کمزور نہیں۔ انہوں نے اس کانچ کی گڑیا کو اندر بیڈ پر لا پٹکا۔ کشبرا کو تو غصے سے برا ہی حال ہو گیا تھا۔ اپنی ناکامی اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یو بلڈی باسٹر، اس نے محتشم کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ محتشم نے آج تک اپنے لیے کبھی کسی سے غلط و نازیبا الفاظ نہ سنے، اور اس نے اتنی بڑی گالی دے ڈالی تھی۔ محتشم نے غصے سے اس پر ہاتھ چھوڑ دیا، جو کسی ربر کی گڑیاں کی طرح واپس بیڈ پر گری تھی۔ آئندہ اگر میرے لیے اتنا رقیق ورڈ یوز کیا تو تمہاری جو یہ نازک سی گردن ہے نا، اسے دبانے کے لیے میرا ایک ہاتھ ہی کافی ہے۔ محتشم نے اس کی پتلی و نازک سے گردن پر اپنی مضبوط انگلیوں کا ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، جس سے اس کے ماتھے کی ہری نسیں واضح ہونے لگی تھی۔ نیلی کانچ آنکھیں مزید خوف سے بڑی ہو گئی۔
اتنی ہلکے سے دباؤ پر اس کی سانسیں دھوکنے کی مانند چلنے لگی۔ محتشم نے اپنے غصے کا قابو میں کیا اور اسے تیز نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ اب بھی سینے پر ہاتھ رکھے کھانسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسٹوپڈ، ایڈیٹ، ڈفر، اس کے پیچھے ہی اسے خوب کوسا تھا۔ وہ رات کے تیسرے پہر اٹھی تھی۔ برابر میں محتشم بالکل بے خبر نیند سو رہے تھے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے نیچے اتری۔ ارادہ تھا فوراً سے بیشتر یہاں سے فرار ہونے کا۔ اس نے جلد بازی میں اپنے قدم آگے بڑھائے تھے کہ کسی شے سے واپس اپنی جگہ پر گری تھی۔ غور سے دیکھا تو ریشم کی پتلی سی ڈوری سے اس کی نازک کلائی کو باندھا گیا تھا اور اس کا دوسرا سرا محتشم کے ہاتھ میں باندھا تھا۔ محتشم آنکھ کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمہیں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں نظر آتا کیا؟ محتشم کے آنکھیں کھولنے پر چیخ کر بولی۔ غصہ حد سے سوا تھا۔ بالکل نظر آتا ہے، مگر وہ کیا ہے نا کہ تمہاری حرکتیں بالکل جانوروں والی ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی سمیت اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو بغور تکنے لگا اور پھر کروٹ لے کر دوسری سمت سونے لگے تھے۔ میں کہتی ہوں کھولو اسے۔ اس حرکت نے اسے مزید تپا ڈالا۔ کلائی پر سے رسی کھولنے لگی مگر ناکام رہی۔ غصے سے اپنی کلائی جھٹکی اور زوردار طریقے سے کھینچتی تھی جس سے محتشم کا ہاتھ بھی کھینچا تھا۔ سونے دو یار، ورنہ اگر میں نے اپنا ہاتھ کھینچا تو پھر تمہیں ہی پریشانی ہوگی۔ کشورا اس بات کا مطلب سمجھ کر دل سے جل کر رہ گئی اور ساری رات اسی طرح بیٹھے بیٹھے گزار دی اور دل ہی دل میں اسے کوسنوں سے نوازتی رہی۔ یہ کیا؟ تم ہر وقت اتنی فضول سی جویلری پہنے رہتی ہو؟ زہر لگتی ہے مجھے تمہاری یہ جویلری، اور تمہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ جویلری کی دکان ہو تم۔ محتشم نے آج اس کی کلائیوں کے تمام بینگلز اور انگلیوں کی رنگز اتار لی تھی اور وہ چیختی ہی رہ گئی تھی۔ اور سب سے برا، مجھے تمہارے گلے میں یہ چین لاکٹ کا سیٹ لگتا ہے۔ بے دردی سے کشورا کی نازک سراہی دار گردن سے چین کھینچ لی۔ یہ مجھے واپس کر دو ایڈیٹ، یہ مجھے نکروف نے دیا تھا۔ وہ لینے کو بڑی تھی مگر محتشم نے وہ تمام جویلری سائیڈ میں پڑے ڈسٹ بن کی نظر کر دی۔ یو اسٹوپڈ ڈفر، نان سینس۔ آج وہ پھر مشتعل ہو گئی تھی۔ وہ چین لاکٹ جو اسے نکروف نے دلایا تھا، جو اسے بہت عزیز تھا، محتشم نے اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ وہ اسے گالیاں دیتی اس سمت بڑھی جہاں محتشم نے اس کی اسٹیل کی جویلری پھینکی تھی۔ میں نے کہا نا کہ اب تم وہی کرو گی جو میں چاہوں گا، اور آج کے بعد تمہارے ان لبوں پر میرے علاوہ کسی کا نام نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے بڑی بے دردی سے اس کے گولڈن سلکی بالوں کا گچھا اپنی مٹھی میں زور سے جکڑ لیا۔ وہ کرہا کر رہ گئی۔ تمہیں خود کو میرے رنگ میں ڈھالنا ہے اور آج کے بعد تم یہ بےہودہ لباس بھی نہیں پہنو گی۔ انہوں نے اس کی بلو جینز اور بغیر سلیوز کی ریڈ جرسی کی ٹی شرٹ پر اشارہ کیا۔ محتشم کی زور زبردستی، اس کے تشدد پر وہ بلبلا کر رہ گئی تھی۔ محتشم کے جارحانہ ظالمانہ سلوک نے کشورا کو صحیح معنوں میں سہما ڈالا۔ آج تک وہ غصے سے واقف نہ تھی، کبھی اسے اپنے گھر میں ہلکی سی ڈانٹ تک نہ پڑی تھی، اور یہاں محتشم نے اس پر ہاتھ تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے غصے سے ڈر گئی، ہر وقت سہمی رہتی کہ وہ اس پر ہاتھ نہ چھوڑ دے، کیونکہ اب تک انہوں نے اسے 2-3 بار تھپڑ مارے تھے، اب اتنی زور سے کہ کتنے ہی دن تک تو اس کے چہرے پر سے نشان ہی نہ گیا۔ لیکن آج کل وہ محتشم کے انداز دیکھ کر دل ہی دل میں مزید ڈر گئی تھی۔ ان کی شوخ و شریر طبیعت، ان کا بے باک نگاہوں سے اس کا جائزہ لینا خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے محتشم سے نظریں تک ملانے سے کترائی تھی۔ انہوں نے اسے صرف اس کمرے سے نکلنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن حویلی سے باہر قدم نکالنے کے بارے میں سوچنے کا بھی منع کر دیا تھا، اور پھر اس کی ہمت بھی نہیں ہو پائی۔ اور بیڈ روم میں جیسے ہی انٹر ہوئی تھی، چوکھٹے پر ہی منہ کے بل زمین پر آ گری۔ وجہ تھی اس شلوار کا بڑا سا پائنچہ، کبھی پیر پائنچے میں اٹک جاتا تو کبھی دوپٹہ پیر میں لپٹ جاتا، اور نتیجتاً زمین کی اپنے مکمل وجود سمیت سلامی دینا ہوتا۔ یہ کیا؟ تم ہر وقت گرتی پڑتی رہتی ہو، ذرا سنبھل کر چلا کرو۔ تمہارے گرنے سے تو میں ڈر سا جاتا ہوں، کہیں تم ٹوٹ پھوٹ نہ جاؤ۔ محتشم بیڈ پر نیم دراز کوئی بک پڑھ رہے تھے۔ گرنے کی آواز پر وہ دوڑ کر اس کی سمت آئے اور اسے دونوں شانوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ ان کے ہاتھ لگانے پر کرنٹ کھا کر دور ہٹی۔ انہی کی زبردستی پر تو اس نے یہ بےہودہ لباس پہنا تھا جو اس کی نظر میں تھا، ورنہ لالا رخ کے وارڈروب میں ایسے ڈریسز دیکھ کر اسے کراہیت آتی تھی۔ محتشم اس کی نیلی کانچ آنکھوں میں اپنے لیے اتنی نفرت، حقارت دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور جس انداز میں ہاتھ جھٹکے تھے ان کے یہ توہین وہ برداشت نہ کر سکے، اور اسی طرح سے اسے اپنی سمت کھینچا۔ وہ بل کھاتی ان کے سینے سے آ لگی۔ بٹ آئی ٹچ۔ وہ شوق سی شرارت کرتے ہوئے اسے خود سے آہستگی سے الگ کرتے ہوئے باہر نکل گئی، اور وہ گھورنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ بابا سائیں؟ ابھی نہیں۔ جی بابا سائیں، میں جانتا ہوں کہ سب ملنے کو بے چین ہے کشورا سے، لیکن پلیز بابا سائیں۔
مجھے ابھی تھوڑا وقت اور چاہیے۔ وہ موبائل پر دھیمے لہجے میں بات کر رہے تھے۔ اور کتنا وقت چاہیے بیٹا؟ آپ جانتے تو ہے کہ ابھی رحمت، مریم اور رخ واپس آ چکے ہیں۔ اب اگر وہ نہیں کہتے کہ وہ بھی کشبرا سے ملنے کو بےتاب ہے تو ہم تو سمجھ سکتے ہیں نا۔ آئی نو بابا سائن، بٹ تھوڑا سا اور وقت پلیز، وہ التجا کر رہے تھے۔ اوکے مائی سن، بالآخر انہوں نے اجازت دے ہی دی تھی۔ موبائل آف کر کے سامنے دروازے کی سمت دیکھا جہاں سے وہ ابھی ابھی انٹر ہوئی تھی۔ باٹل گرین کے سوٹ میں اس کی سفید رنگت مزید نکھر گئی۔ اکھڑی اکھڑی سی وہ سیدھا دل میں اترتی چلی گئی، اور اکھڑنے کی وجہ تھی کہ یہ ڈریس محتشم کی زبردستی پر پہنا تھا، اور انہی کی زبردستی پر دونوں کلائیوں میں گولڈ اور کانچ کی چوڑیاں پہنی تھی جس سے وہ ہمیشہ الرجک رہتی تھی۔ وہ اس کے سادہ و معصوم حسن میں اس قدر منہمک رہے کہ پتہ ہی نہ چلا وہ کب ان کے ذرا فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ مجھے امریکہ جانا ہے۔ آج بہت دنوں بعد اس کی ضدی طبیعت عہد کرائی۔ محتشم نے اس کے سوال پر چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں کیوں نہیں بھائی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اٹھ کر اس کے قریب چلا آئے۔ اور ویسے بھی ہم شادی کے بعد کہیں گئے بھی نہیں ہیں تو ہم دونوں ہنی مون منانے امریکہ جائیں گے، رائٹ مسز؟ وہ جو بڑی دلیری سے ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی جھینپ کر نگاہ چرا گئی، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دی۔ وہ بور بیٹھی تھی، کمرے میں رکھے سارے میگزینز چاٹ چکی تھی، جانے اسے اس حویلی میں آئے کتنے دن ہو گئے تھے۔ سب گھر والے، مم ڈیڈ، رکھی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ان کے امریکہ کے تمام دوستوں کی بھی یاد آ رہی تھی، اور سب سے زیادہ اسے اپنی گروپ کی یاد ستا رہی تھی۔ ہیلو، کیا سوچا جا رہا ہے؟ محتشم آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ محتشم کو اپنے سامنے اس وقت دیکھ کر اس نے اپنی مغرور سی کھڑی ناک سکیڑی، کشبرا کے انداز پر زور سے ہنس دیے تھے۔ اس نے جل کر ان کی سمت سے رخ پھیر دیا۔ ویل، ایک کام کرو، میرے سر میں تھوڑا درد ہو رہا ہے، جاؤ اپنے ان ہاتھوں سے میرے لیے گرم چائے بنا کر لاؤ۔ وہ وہیں اسی کے پاس تکیہ اٹھائے دراز ہو گئے تھے۔ آئی ایم ناٹ یور سرونٹ۔ اس کے تلملانے نے انہیں اور بہت لطف دیا۔ ارے تو میں نے کب تمہیں سرونٹ سمجھا؟ یو آر مائی وائف ڈیئر۔ وہ ترنگ میں بولے تھے۔ وہ ان کے وائف کہنے پر منہ بناتی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آج وہ خود کو بہت دنوں بعد شیشے میں دیکھ رہی تھی، مسٹرڈ شفون کے سوٹ میں جس پر دبکے اور موتیوں کا بھاری کام ہوا تھا۔ وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دونوں کلائیوں میں گولڈ کی چوڑیاں، بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ، اور گلے میں بڑی نازک سی گولڈ چین جس میں ڈائمنڈ سے ایم چمک رہا تھا۔ اور اپنے نازک سے چہرے پر جو سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی وہ تھی اس کی ناک میں ڈالی ڈائمنڈ نوز پن، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ لشکارے مار رہا تھا۔ اسے اپنے حسن سے تو ہمیشہ ہی بے نیاز لاپرواہی رہی تھی۔ گولڈن سلکی بال جو اس نے کبھی شولڈر سے نیچے تک بڑھائے ہی نہ تھے، اب وہ لمبے ہو گئے تھے، اور اسے لمبے بال بالکل پسند نہ تھے۔ وہ بغور اس آئینے میں اپنا مکمل جائزہ لے رہی تھی، اور پیچھے بیڈ پر لیٹے محتشم اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ کچھ زیادہ ہی بڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے سارے بال بائیں شانے پر سمیٹ لیے، اور پھر ٹیبل کی دراز میں سے چھوٹی سیزر نکالی تھی۔ وہ بال کاٹنے ہی جا رہی تھی، اگر ایک ہی جست میں محتشم نہ آتے تو وہ اپنے سب سے بڑا نقصان کر بیٹھتی، جو کہ محتشم کو تو کم از کم گوارا نہ تھا، کیونکہ لڑکیوں پر انہیں لمبے بال پسند تھے۔ محتشم نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی سمت موڑا، اور زوردار تماچا اس کے سرخ و سفید رخسار پر چھوڑ دیا، جہاں انگلیوں کے نشان واضح چھپ چکے تھے۔ رخسار پر ہاتھ رکھ کے انہیں ہونک بنی دیکھتی رہ گئی۔ یہ تھپڑ تمہیں یہ بات یاد دہانی کرواتی رہے گی کہ کبھی دوبارہ سی حرکت بھول کر بھی نہ کرو۔ ان کے جانے کے بعد وہ بچوں کی طرح ہچکیوں سے روتی۔ اس قدر بے عزتی کے بارے میں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ آج سویرے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ واش روم سے فارغ ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کسی کمرے سے اسے بڑی دھیمی، بڑی خوبصورت سی آواز آ رہی تھی جو دل کو عجیب سی تسکین، کوئی راحت سی پہنچا رہی تھی۔ جس آواز میں وہ لفظ ادا ہو رہے تھے وہ بہت حسین و خوبصورت تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس ان لفظوں کو اپنے روئے روئے میں بسا لے، اپنے دل و دماغ میں قید کر لے، صرف انہیں سنتی چلی جائے۔ ان لفظوں کی کشش سے خود بخود کھنچتی چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ نہایت آہستگی سے کھولا۔ تخت پر کوئی بیٹھا تھا جس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ آرام آرام سے قدم اس سمت بڑھائے اور اسے پڑھتا بغور تکتی چلی گئی۔ ایک پیاری سی لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ بہت منہمک تھی اسے پڑھنے میں۔ اس کی آواز میں اللہ نے ایک چاشنی، ایک مٹھاس رکھی تھی جسے سننے والا مسحور ہو کر رہ جائے۔ کشبرا اس کے پیچھے جا بیٹھی اور سننے میں مگن ہو گئی۔ اس کا یہ تسلسل اس وقت ٹوٹا جب اس پیاری سی لڑکی نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا بند کر دی۔ بیگم صاحبہ آپ؟ وہ قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر دعاؤں سے فارغ ہو کر اسے بڑے احترام سے اونچے ریک پر رکھنے کے بعد مڑی تھی۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، اور جانتی ہو تمہارے چہرے پر بہت خوبصورت سی نورانیت چمکتی ہے۔ وہ بہت کم کسی کی تعریف
کرتی تھی، لیکن جب کرتی تھی تو دل کھول کر کرتی تھی، اس لیے اس نے اس لڑکی کو خوش ہو کر اپنا ایک نیا سوٹ دے دیا۔ کشپا کا اب زیادہ وقت اسی لڑکی کے ساتھ گزرنے لگا جو اس حویلی میں کام کرتی تھی۔ نام رضیہ تھا۔ رضیہ کی بدولت ہی اس کی دلچسپی اسلام کی طرف دھیرے دھیرے راغب ہو رہی تھی۔ اس کی اتنی دلچسپی و تجسس کو مد نظر رکھتے ہوئے رضیہ نے نہ صرف اسے اسلام کی باریکیوں کے بارے میں روشناس کرایا، بلکہ اپنے پاس رکھی اسلامی کتابوں میں سے کچھ کتابیں اسے پڑھنے کو دی جن کا وہ بڑی دلجمعی سے مطالعہ کر رہی تھی۔ رضیہ، جنت کیا ہوتی ہے؟ وہ کتاب بند کر کے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ہمارے صبر، ہماری ریاضت و عبادتوں کا پھل بیگم صاحبہ۔ کیا مطلب؟ رضیہ نے دھیرے دھیرے اسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں بتایا جو وہ بغور سن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں بیگم صاحبہ، سب سے پہلے اس لکڑہاڑے کی بیوی کا پہلا قدم جنت میں کیوں پڑے گا؟ آف کورس، رضیہ آخر کو اپنے شوہر کی کیئر بہت کرتی تھی، وہ جلدی سے بولی۔ رضیہ نے مسکرا کر اپنی معصوم مالکن کو بغور تکا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت پسند آئی۔ وہ اکڑی اکڑی بیزار سی، لیکن جو سب سے اچھی عادت اس حویلی کی ملازموں کو اپنی مالکن میں لگی تھی وہ یہ تھی کہ ان ملازموں میں سے کسی کو بھی کبھی گھرکا نہ تھا، کبھی اپنا رعب نہ ڈالا، بلکہ سب کا کہنا تھا کہ محتشم صاحب نے کسی انگریز لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ یہاں کی لگتی نہیں۔ شروع میں جب اسے دیکھا تھا تو وہ بہت چپ سی تھی۔ وہ سمجھے شاید انہیں اردو بولنی نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ یہ راز کھل گیا اور جب اسے بولتے سنا تو سب کو بولتی ہوئی بہت اچھی لگی۔ ہاں، البتہ محتشم سے لڑائی کی آواز کمرے سے ایک دو بار ضرور سنی تھی، پھر دھیرے دھیرے اس کے انداز و اطوار بدلنے لگے اور جب اس کے انگریزوں والے کپڑوں کے بدلے مشرقی لباس میں دیکھا تو بالکل گڑیا لگی، بولنے والی گڑیا۔ ملازمین اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے جن کا جواب وہ بڑی خوش اخلاقی سے دیا کرتی تھی۔ ہاں، البتہ پہلے کی طرح اب وہ محتشم سے ڈرا نہیں کرتی تھی۔ بیڈ پر دونوں پیر پھیلائے اس پر بلینکٹ ڈالے اسلامی کتاب کا بغور مطالعہ کر رہی تھی، جبھی اس لائن کو کوئی 3-4 بار پڑھ چکی تھی۔ شوہر کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ کبھی شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دوسرے سجدے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر کو کیا جاتا۔ بدزبان بیوی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور دوزخ میں اسے سخت عذاب میں رکھا جائے گا۔ شوہر کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ کبھی شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دوسرے سجدے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر کو کیا جاتا۔ بدزبان بیوی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور دوزخ میں اسے سخت عذاب میں رکھا جائے گا۔ شوہر کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ کبھی شوہر کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دوسرے سجدے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر کو کیا جاتا۔ بدزبان بیوی جنت میں داخل نہیں ہوگی اور دوزخ میں اسے سخت عذاب میں رکھا جائے گا۔ دوزخ کے بارے میں جو کچھ اس کتاب میں تحریر تھا وہ بہت غور سے پڑھ رہی تھی۔ اتنا دردناک عذاب، یہ سب کچھ جب اس نے دل سے محسوس کیا تو رواں کانپ اٹھا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے کتاب کو تھوڑا سا ہٹا کر اپنا آدھا چہرہ نکالا۔ سامنے آئرن صوفے پر محتشم بیٹھے اپنی کسی فائل پر جھکے کچھ لکھ رہے تھے۔ وہ بغور انہیں تکتی چلی گئی۔ فون کلر کے بے شکن لف لگے شلوار کرتے میں ان کی سنہری رنگت مزید نکھر گئی۔ بڑی بڑی روشن بلیک آنکھیں جن میں اس نے شادی سے پہلے ہمیشہ ایک رعب و غصے کی جھلک دیکھی تھی، شادی کے بعد وہی آنکھیں جیسے سب پھول سی گئی ہو۔ اب وہاں اس نے ہمہ وقت شوخی و شرارت، بے باک سی چمک دیکھی تھی جو کشبرا کو سامنے پا کے مزید بڑھ جاتی۔ ہاں، کبھی کبھی شروع میں وہ غصہ ضرور ہوئے تھے، مگر اب غصہ بھی بہت کم ہوتے تھے۔ کشبرا ان کے اس طرح بدلنے پر بوکھرا کر رہ گئی۔ ساری دلیری ہوا ہو گئی۔ بلیک اینڈ براؤن گھنی مونچھوں کے نیچے نابی لبوں کا گداز جوڑا۔ کشبرا نے بغور دیکھا تو لب مسکرا رہے تھے اور مسکراتے انہوں نے اپنی روشن بلیک آنکھیں فائل سے ہٹا کر بڑی سہولت سے کشبرا کے آدھے جھانکتے چہرے پر ٹکا دی۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی، جلدی سے اپنا آدھا جھانکتا چہرہ کتاب کی اوٹ میں چھپایا۔ چند لمحے بعد اس نے پھر سے سابقہ انداز اپنایا، مگر اب سامنے کی شخصیت غائب تھی۔ اس نے تجسس میں اپنا پورا چہرہ باہر نکالا، مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیر ابھری تھی، جبھی نہایت قریب سے کھنکھالنے کی آواز پر اس کی کتاب اس کی گود میں آ گری۔ وہ محتشم کو صرف سامنے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے بائیں جانب نہایت قریب بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا اب تم اتنی محنت کر رہی ہو، میرا جائزہ دور سے لینے میں شاید تمہیں پرابلم ہو، اس لیے کیوں نہ میں ہی تمہارے قریب آ جاؤں تاکہ تم قریب سے میرا جائزہ لے لو۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری شوخیاں لیے بولے، نہیں میں تو۔ اس نے جھٹ سے کتاب اٹھائی اور اپنے چہرے کے آگے کر لی جیسے محتشم نے آہستگی سے ہٹایا تھا۔ میں تو کیا؟ انہوں نے نیلی کانچ آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے کتاب بند کر کے اپنے تکیے کی سائڈ پر رکھ دی اور محتشم سے تھوڑا پیچھے کھسک کر بلینکٹ میں منہ ڈال کر سونے لگی۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اچانک تبدیلی کی وجہ کیا ہے۔ محتشم کو دیکھ کر دل کی الگ ہی انداز میں کیوں دھڑکتی ہے۔
میں جانتا ہوں تمہیں نیند تو نہیں آئے گی، لیکن بالفرض اگر آ جائے تو تمہاری آنکھیں بھی مجھے خواب میں دیکھے گی۔ انہوں نے بلینکٹ اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس پر تھوڑا جھک کر گمبھیر لہجے میں کان میں سرگوشی کی۔ اشفاء کو لگا اب دل پستیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ مسکراتے واپس آئرن صوفے پر آ بیٹھے۔ وہ لائل تو نہ تھے کشورا کی اس تبدیلی سے۔ کشورا نے خود کو مکمل محتشم کی پسند میں ڈھال لیا۔ جو انہیں پسند ہوتا وہی اپنی پسند بنا لیتی۔ شاید وہ دل نے انہیں قبول کر لیا تھا۔ اب تو اگر وہ سامنے نہ ہوتے تو بے چین سی ہوتی۔ وہ نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ نک رواب کے ساتھ وہ اتنا عرصہ رہی، اس کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گزرتا تھا، مگر کبھی اس کا دل اس انداز میں نہیں دھڑکا تھا جو محتشم کو دیکھ کر اس کی فیلنگز تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں محتشم کی پسندیدہ ڈشز بنانے کی کوشش کر رہی تھی، جنہیں دیکھ کر بھی اسے اکائی آتی تھی، کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ آج وہی بنا رہی تھی، صرف اور صرف محتشم کے لیے، اس کا دل جیتنے کے لیے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب وہ یہاں آئی تھی تو محتشم نے اسے زبردستی اپنے ہاتھ سے حلوہ پوری کی ڈش کھلائی تھی۔ جبھی تو تمہارا یہ حال ہے۔ کبھی تو میں سوچتا ہوں اللہ نے تمہاری باڈی کے اندر تمام فنکشنز فٹ کیے ہیں یا ادھورے فنکشنز کے ساتھ ہی چل رہی ہو۔ نہاری اور تنوری روٹی اس کی سب سے زیادہ پسندیدہ ڈش تھی، بلکہ ایسی کئی ڈشز جن میں روغن زیادہ ہوتا ہے، لیکن محتشم جان بوجھ کر اسے وہی کھلاتا تھا۔ میں پورے فنکشن سے چلوں یا ادھورے، لیکن یہ ڈش میں مر کر بھی نہ کھاؤں۔ اور ٹیبل پر رکھی نہاری روٹی کو دیکھنے تک کی روادار نہ تھے اور محتشم تھے کہ اسے کھلانے پر بزید۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر رکھا تھا، ورنہ وہاں سے بھاگنے میں پل بھی نہ لگاتی۔ ان حرکات پر وہ مکمل طور پر تلک کر رہ جاتی۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ اور پھر وہی ہوا، وہ آج پھر ہار گئی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ محتشم کمرے میں آئے تو وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ وہ بے قرار سے باہر نکلے، لاؤنج میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ کچن سے کچھ پھٹ پھٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ وہیں چلے آئے۔ نظر سامنے پڑی تو آنکھوں میں حیرانگی سوا تھی۔ اسکائی بلو پلین جارجٹ کے سوٹ پر دوپٹے سے بے نیاز وہ چولہے پر پتیلی رکھے اس میں چمچے سے کچھ چلا رہی تھی یا پھر پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ برنر کی آنچ کی تپش سے اس کے چہرے کی سرخ و سفید رنگت مزید آنچ دے رہی تھی۔ بالوں کی بے ترتیب لٹیں اس کے رخساروں کو چھو رہی تھی۔ آج وہ محتشم کو مکمل خاتون خانہ لگی، مکمل ہاؤس وائف جس کی وہ خواہش رکھتے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنی کوشش میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ہی انہیں شرارت سوچی اور جا کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کر کے اس کے رخسار پر اٹکھیلیاں کرتی لٹوں کو پھونک ماری۔ کشفرا کی محتشم کی اس کارروائی پر جان نکل گئی اور ہاتھ سے چمچہ چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ کیا یار، کبھی کتاب چھوڑ دیتی ہو، کبھی یہ اسپون۔ انہوں نے مسکرا کر زمین پر اوندا پڑا چمچہ اٹھایا اور واپس پتیلی میں ڈال دیا۔ آپ بھی تو بے ٹائم انٹری دیتے ہیں۔ وہ اپنی حالت پر قابو پاتی نہایت تمیز سے بولی۔ اس کے انداز پر محتشم کھانسنے کی ایکٹنگ کرنے لگے۔ کشفرا سمجھ گئی کہ بلا وجہ کھانسی کی وجہ کیا ہے۔ کشفرا نے اپنی نازک ہتھیلی کا مکہ بنا کر اس کے مضبوط شانے پر جڑ دیا اور وہاں سے بھاگنے میں لمحے بھی نہ لگائے، اور دور تک جاتے اس کے کانوں میں محتشم کا جاندار قہقہ گونجا تھا۔ آج اس نے خود کو مکمل محتشم کی پسند سے تیار کیا۔ وہ کہہ رہے تھے آج خصوصی مہمان آئیں گے، اس لیے آج وہ لگے کہ وہ مسز محتشم ہیں۔ انہیں شوخ کلر پسند تھے تو اسی مناسبت سے کشفرا نے ریڈ اینڈ بلو امتزاج کی دبکے اور مقیش سے بھرے کام والی ساڑی زیب تن کی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں دائیں بائیں سائڈ رضیہ نے مہندی لگائی تھی جو اس کے گورے ہاتھوں پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جانتی ہے جب سہاگن کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ ڈارک اور خوبصورت آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا شوہر آپ کو بہت چاہتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ رضیہ کا جملہ اس کے کانوں میں ابھی بھی گونج رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو ہونٹوں سے چوم لیا۔ کلائیوں میں بجتی کانچ کی کامدانی اور سونے کی چوڑیوں کی بھی آج الگ ہی تال تھی۔ گولڈن سلکی شہداگی بالوں کو اس نے سیدھی مانگ کی چوٹی میں گوندا تھا اور اس پر خوب سارے موتیوں کے ان کھلے پھولوں کو لپیٹ دیا۔ میک اپ کے نام پر صرف ریڈ لپسٹک اور نیلی کانچ آنکھوں میں کاجل کو سجایا تھا۔ مکمل سجی سنوری وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھ کر بیٹھی ہوئی محتشم کا انتظار بڑی بے قراری سے کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اپنی اس بھرپور تیاری کے باوجود اندر ہی اندر گھبرا بھی گئی تھی۔ کتنے ہی پل تو اس کو یک ٹک بغیر پلک جھپکائے تکتے ہی چلے گئے۔ ان کی خواہش پر آج وہ اس قدر بنی سنوری تھی۔ کشفرا کی نظر ان پر پڑی تو وہ ان کا خود پر اس طرح سے دیکھتے رہنا اسے شرم و حیا سے گلنار کر گیا۔ اس کا اس طرح سے گلنار ہونا، جھیپ جانا محتشم کو مزید دیوانہ کر گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ کشفرا جو انہیں دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی، اس کی ٹانگیں لرزنے لگی۔ پلیز محتشم۔ اس سے پہلے محتشم کو اپنا نام اتنا اچھا نہ لگا تھا جتنا آج لگا۔ اس کی گریز پر وہ ہولے سے مسکرا دیے۔
اور وہ جو اپنا رخ ان کی سمت سے پھیر چکی تھی، آہستگی سے اس کے نازک سے دونوں شانوں کو پکڑ کر اپنی جانب اس کا رخ کیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جانتی ہو آج میں صحیح معنوں میں سرخور ہوا ہوں اور ہو جاؤں گا اپنوں کے سامنے۔ وہ خمار لہجے میں سرگوشی کرنے لگے۔ آپ کہہ رہے تھے کچھ خصوصی مہمان آئیں گے۔ وہ اپنی جانب سے توجہ ہٹانا چاہ رہی تھی جو کہ وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ ہاں آئیں گے تو، لیکن یہ سرپرائز ہے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم نے اس امریکن ڈچ، او سوری آئی مین نک راب میں تم نے کیا دیکھا جو اس سے شادی پر بسی تھی؟ ان کا لہجہ و انداز نہایت سادہ تھا، کسی قسم کی کوئی حسد و جلن نہ تھی۔ ایکچولی نک راب کے اخلاق نے مجھے بہت انسپائر کیا تھا۔ امریکہ میں کچھ گنڈے مجھے اکیلا دیکھ کر بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو نک راب نے ہی میری ہیلپ کی تھی، اس طرح ہماری دوستی ہو گئی۔ لیکن اسلام میں تو منادی ہے کسی مسلم کا غیر مسلم سے دوستی کرنا، یا بٹ یہ بات میں نے اب جانی ہے، اس لیے میں نے اسے یاد کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ایک بات اور جو مجھے آپ سے کہنی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو بھی بہت زیادہ ستایا، آپ سے بہت بدتمیزی کی ہے۔ پلکوں کی جھالر کو رخسار پر گرائے بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ دیکھیں اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ وہ ہمت کر کے روشن بلیک آنکھوں میں جھانکتے بولی، واٹ؟ تو تم یہ سب جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو؟ غصے کو مصنوعی خول چڑھایا تھا خود پر۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، سٹپٹا کر رہ گئی، رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اس کی رنگت کے پیش نظر انہوں نے اپنا انداز بدلا۔ وہ مجھے نہیں معلوم، اظہار کے لیے کوئی لفظ نہیں پا رہے تھے، جس کا محتشم نے فوراً سراغ پا لیا اور سمجھ چکے تھے جو کچھ وہ زبان سے کہہ نہیں پا رہی تھی، آنکھیں وہی چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے خود سے قریب تر کیا۔ آئی لو یو، اتنی سی بات نہیں بول پا رہی ہو؟ وہ اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لے جا کر آہستہ سے بولے۔ کشفرا کی دل کی حالت زیر و بم ہو کر رہ گئی، آنکھیں پلکوں کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھی اور ہونٹ شرم کے مارے کپ کپار کر رہ گئے۔ محتشم نے اس کی دونوں کلائیاں ایک دم تھامی اور لے جا کر اپنی ناک پر ٹکا دی، مہندی کی خوشبو سے بھرپور طریقے سے اپنی سانسوں کو مہکایا۔ آئی لو مہندی اینڈ آئی ریئلی لو یو۔ کش کش یار کہاں ہوں؟ سب کی جانی پہچانی ملی جلی آوازیں باہر سے چیختی چلاتی آ رہی تھی۔ کشفرا تیزی سے بھاگی تھی اور اس کے پیچھے محتشم چلے آئے۔ کشفرا کبھی ان سب کو دیکھتی اور کبھی اپنے برابر کھڑے محتشم کو۔ کیا ہوا بھائی؟ یہی تو ہے ہمارے تمام مخصوص خصوصی مہمان۔ محتشم نے مسکرا کر اس کی حیرانگی دور کی اور سب سے پہلے لال رخ اس کی سمت بڑھی، پھر سب سے وہ آرام سے ملی۔ خوشی تو جیسے اس کے ہر انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، پیر جیسے زمین پر ہی نہیں لگ رہے تھے۔ ابیر احمد کتنا خوش ہوئے تھے اپنی اس سرفری بیٹی کو اس روپ میں دیکھ کر، جس کا سارا کریڈٹ محتشم کو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ان کے دونوں بڑے بھائی صغیر و کبیر احمد ان کا ساتھ نہ دیتے تو شاید وہ کامیاب نہ ہوتے۔ انہوں نے دل سے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے مسکرا کر محتشم کو دیکھا جو کشفرا کے برابر میں بیٹھا انہی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ابیر احمد نے دونوں انگلیاں سے وکٹری کا نشان بنایا جس پر وہ ہنس دیا۔ ختم شدہ۔ خدا حافظ۔ اور ایک بات، اس ناول میں کچھ پیجز تھوڑے میٹھے میٹھے سے تھے، اگر آپ لوگوں کو ریڈ کرنے میں دشواری ہو رہی ہوگی تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔